بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نہ جانے کے آج دل اس قدر باغی ہو رہا تھا کہ وہ ہر کام خلاف معمول کیے جا رہی تھی۔ صبح ماما کی بےتحاشا ڈانٹ کے باوجود وہ ناشتہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تھی۔ خلاف معمول وہ اسکول دیر سے پہنچی اور اپنی اس کوتاہی پر ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ پرنسپل کی ڈانٹ کے باوجود خلاف معمولی اس نے بریک میں پورے 20 روپے چاٹ کی پلیٹ پر خرچ کیے۔ چھٹی کے وقت معمول کی اجلت سر پر سوار کی بغیر بھی اطمینان سے اسکول سے باہر نکلی۔ نہر کے پل پر بیٹھے پٹھان لڑکے سے اس نے 3 روپے کا بھٹا خریدا، جسے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے اس تمام عرصے میں غالباً پہلی مرتبہ نہر کے سرخ پانی کو لرزیدہ لہروں کو غور سے دیکھا۔ فلک پوش درختوں کے پناہ میں سنسان اور ساکت سڑک پر خوفزدہ ہوئے بغیر وہ بہت سہولت کے ساتھ ہوا کی نرم سرسراہٹوں کو محسوس کرتے مین روڈ تک آئی، اور یہاں آ کر بھی حسب معمول نہ تو اس نے دوپٹہ پیشانی تک کھینچا اور نہ ہی اس کے قدموں میں تیزی ہے، بلکہ وہ اطمینان کے ساتھ قدم اٹھاتی گویا بہت عرصے بعد چہل قدمی کا شوق پورا ہو رہا ہو۔ خلاف عادت اس نے نزدیک گزرتے ایک اسکول بوائے کو منہ بھی چڑھایا، جس نے چھینک کر اپنی سرخ بائی سائیکل کی رفتار قدرے تیز کر دی۔ تبھی سے احساس ہوا کہ کوئی چیز اس کے پاؤں میں چپتے ہوئے مسلسل اس کو خود ساختہ تفریح میں حائل ہو رہی ہے۔ اس نے یوں گردن موڑ کر دیکھا، مست الست پیپلی والا سائیں پیپل کے چوڑے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اور صدیوں پرانا پیپل کا درخت اسے کسی قیمتی متاع کی طرح خود میں سمیٹے پورے کا پورا اس پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں یوں ہی پھٹکتی ہوئی سائیں کے کشکول پر جا پڑی، جو غیر متوقع طور پر کسی بنجر زمین کی طرح ویران تھا، تو گویا آج ہر کام ہی معمول کے خلاف ہو رہا ہے۔ نہ جانے کیوں سائیں کا خالی کشکول اسے بے حد مزہ دے گیا۔ سینڈل بند کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی کسی خیال کے تحت بیگ کے اندرونی خانے کھنگالنے شروع کیے۔ بیگ میں اس وقت ایک گھڑی تھی جس کا ٹوٹا ہوا اسٹریپ بدلنے کا ارادہ وہ پچھلے 2 ماہ سے کری تھی، مگر ابھی تک اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ ایک نیچرل پنک لپسٹک تھی جسے لگانے کے لیے ابھی سے باقاعدہ مشقت کرنی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک مڑی توڑی چوئنگم تھی اور 10 روپے۔ فی الحال اس کا کل اثاثہ کچھ سوچ کر اس نے 5 روپے کا نوٹ بیگ میں سے گھسیٹا۔ مہینے کے آخری تاریخ میں بھی 2 دن باقی تھے، کوئی آخری دن کا کرایہ ماما سے لینا پڑے گا۔ اس نے بند مٹھی کشکول میں کھولنے سے پہلے ذرا کی ذرا پیپلی والے سائیں کی طرف دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح لہراتی بل کھاتی سیاہ لٹیں اس کے گلے میں چھول رہی تھی۔ آنکھیں بند مگر ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ اسے لگا وہ بند آنکھوں سمیت اس کی ہچکچاہٹ پر مسکرا رہا ہے۔ کھجل ہوتے ہوئے اس نے بیگ میں سے دوسرا نوٹ بھی نکالی اور کشکول میں ڈال کر خود سامنے سے آتی بس پر سوار ہو گئی۔ ٹکٹ! کنڈکٹر نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہیں اپنی خالی ہتھیلیوں پر نظر جما بیٹھی رہی۔ ٹکٹ! چند لمحے منتظر رہنے کے بعد کنڈکٹر خاموشی سے اگلی سواری کی طرف سے رک گیا۔ کوئی بات نہیں، کل دے دوں گی۔ طویل سانس لے کر وہ قدم مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ بس سے اتر کر 5 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ لکڑی کے بوسیدہ دروازے کو کھول کر سیلن زدہ دیواروں والے گھر میں داخل ہوئی تو پورا صحن سنسان سی اداسی میں اونگ رہا تھا۔ اکتائی ہوئی زرد دھوپ دیواروں سے چپکی ہوئی تھی۔ گملوں میں لگے پام کے پودے بالکل ساکت کھڑے تھے اور انہیں دیکھ کر اسے ہمیشہ اپنے بیڈ روم میں لگی بیلے ڈانسر کی تصویر یاد آ جاتی، جو دونوں ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلائے ایک مخصوص زاویے پر کھڑی ہوتی تھی۔ کچن میں کھٹر پٹر کے ساتھ گنگنانے کی آواز سن کر وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور اس قدر زوردار طریقے سے سلام چڑھا کہ چولہے کے پاس کھڑا سارم اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور اس کی گھبراہٹ پر بے ساختہ ہنس دی۔ شرم کرو لڑکی، اگر میں بروقت سنبھل نہ جاتا تو اب تک اس کڑکڑاتے گھی میں تل چکا ہوتا، اس نے خفگی سے گھورا۔ تو تم سے کس نے کہا تھا میری آواز سنتے پھدکنا شروع کر دو؟ اس نے بیگ وہیں چھوٹی سی میز پر رکھ دیا۔ یعنی ایک تو آپ آفت ناگہانی کی طرح نازل ہوئی اور اس پر بندہ گھبرائے بھی نہ۔ خوب چے خوب، سارم چلے بھنے انداز میں کہتا دوبارہ چمچہ اٹھانے لگا۔ لیکن یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ چپس بنا رہا ہوں۔ پڑھنے لکھنے اور اونگنے کے بعد واحد یہ کام ہے جو مجھے کرنا آتا ہے۔ ہائے! بات کرتے ہوئے وہ ہاتھ جھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ غالباً گھی کا کچھ چھیٹا پڑ گیا تھا۔ واقعی خاصے ماہر لگتے ہو اس کام میں۔ طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے سر تپا سارم کو دیکھا، جس نے جینس کے پائچے چڑھا رکھے تھے اور شرٹ کی آستینے اور اپنی جلی انگلی کے جھٹکتے ہوئے زیر لب نہ جانے کسے کوس رہا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، بھاگ کر برنول لانے کی بجائے تم کھڑی دانت نکال رہی ہو۔ شاباش ہے! سارم نے جیسے اسے شرمندہ کرنا چاہا مگر اپنی جگہ ٹھیٹ بنی رہی۔ ماں صدقے جائے، ایک ماڑی جنی چھٹ پہنتے تیرے سے برنول لین بجے۔ اب کہاں نکالی ہو دانت؟ وہ تو میں نے بچپن میں نکال لیے تھے۔ اول نمبر کی ڈھیٹ ہو تم۔ اس کی بے نیازی پر تاؤ کھاتے ہوئے سارم نے کھٹ سے چولہا بند کر دیا۔ دیکھ لینا، ایک چپس بھی نہیں دوں گا تمہیں، اور آلے نے تو آنٹی کو تمہاری شکایت نہ لگائی تو نام بدل دینا۔ وہ بچوں کی طرح ناراض ہونے لگا۔ ہے مما کا یہ نہیں ہے؟ وہ ایک دم چونکی۔ ہاں، اماں رابیل کی طرف گئی تھی، انہیں بھی ساتھ لے گئی، اس نے خفا خفا سے لہجے میں کہا کہ او ہو، اماں رابیل کی طرف گئی تو جناب کی یہاں موجودگی کے سلسلے میں؟ رابیل کے نام پر اس کا لہجہ از خود شوخ ہو گیا۔ اماں کا خیال ہے شریف لڑکے اپنے ہونے والی سسرال میں نہیں جایا کرتے۔ سارم نے چہرے پر شرافت طاری کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر انہوں نے تو شریف لڑکوں کے بارے میں کہا ہوگا نا؟ اس کے شرارتی انداز پر سارم نے اسے گھورا تو وہ گھورتا ہی چلا گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چائے بناؤں تمہارے لیے؟ اس کے متفکر لہجے پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیوں؟ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ بھئی نہ وہ معمول کی بیزاری، نہ قنوطیت۔ ہاں بس کبھی کبھار دل چاہتا ہے نا کہ ہر کام روٹین سے ہٹ کر کیا جائے، جیسے آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پوری کائنات کو الٹ کر رکھ دوں۔ زمین اوپر اور آسمان قدموں تلے، اور گھڑی کی سوئیاں الٹے رخ گھومنے لگے۔ سورج مغرب کی بجائے مشرق کی گود میں جا گرے اور بس مجھے لگتا ہے تم سر کے بل چلتی بھی آئی ہو۔
सारिम ने इसको टोक कर कहा। बाय द वे मिज़ाब, क्या तुम खुश हो? इसने संजीदगी से इसकी आंखों में झांका, जिसे नन्ही मुन्नी कितनी सुनहरी किरणें सूरज के हाले से फूट रही हूँ, ऐसी कोई कैफियत इसके चेहरे पर थी। मिज़ाब ने एक नज़र इसे देखकर कंधे उचका दिए। मालूम नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है खुश होने को। इसकी बेसख्ता मासूमियत पर सारिम इसे एक नज़र देख कर रह गया। अच्छी बात है, कभी कभी इस मासूम की बात मान लेनी चाहिए। इसने चिप्स की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई, मगर इसके नफ़ी पे सर हिलाने पर कंधे उचकाकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिया। तुम तो अब सोगी ना? इसने जाते जाते पूछा। नहीं, आज मुझे एक ट्यूशन के लिए जाना है। अगर सोगी तो जल्द उठ नहीं पाऊंगी, और मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसने दानिस्ता बहुत आम से लहजे में कहा, मगर सारिम ठिठक कर रुक गया। प्लीज़ सारिम, कुछ मत कहना। इसका इरादा भाम कर फ़ौरन ही बोल उठी। यूँ समझो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। वैसे भी जिनके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाना वो प्रिंसिपल साहबा के जानने वालों में से, और बहुत अच्छी इसरार करी थी क्योंकि इन्हें एक अच्छी टीचर की ज़रूरत है। इसने अच्छी पर जोर देते हुए बात को मजाक में टालना चाहा। सारिम ने इसकी कोशिश को जांच कर मज़ीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो फिर मुस्कुरा के इसे विश करता हुआ ऊपर चला गया, जहाँ छत पर मौजूद बाहर कमरा अपने मकीन का मुंतज़िर था। बख्तियार हाउस का सिया बुलंदोबाला गेट खुला था, और दूसरी तरफ इंतहाई चौकस और खौफनाक बुल टेरर अपनी सुर्ख आंखों से इस तरह ताड़ा था कि वो आगे बढ़कर बैल बजाने की हिम्मत भी न कर सकी। चौकीदार नाम की कोई चीज़ यहाँ मौजूद न थी, और गुज़िश्ता 5 मिनट से भी इस खौफनाक कुत्ते और घर के मालकान को हज़ारा कोसलों से नवाज चुकी थी। गर्मियों की तवील दोपहर अपने इख्तिताम तक पहुँचने के बाद भी अपनी सारी तपश यहीं कहीं छोड़ गई थी। अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए इसने झंझलाकर वापसी का कसद किया ही था कि जब गन कांधे पर लटकाए इमारत के अंदरूनी हिस्से से चौकीदार बरामद हुआ। तवील ड्राइव अबूर करने के बाद इसने सवालिया नज़रों से मिज़ाब को देखा तो इसने इंतहाई खौफज़दा अंदाज में अपना तारुफ करवाया। अच्छा, जाएँ जी, बेगम साहबा बड़ी देर से आपकी मुंतज़िर है। इसके कहने पर 2 कदम आगे बढ़ी। सुनो, आजकल हालात कुछ ठीक नहीं, तुम्हें गेट यूँ खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो कहे बगैर न रह सकी। चौकीदार हल्का सा कहका लगाकर हंस दिया। ओ बिब्बी, ये जो अपना शहजादा है ना, इसका इशारा बुल टेरर की तरफ था। मिज़ाब हाउल पढ़कर रहेगी। कम अज़ कम इसके नज़दीक शहजादे ऐसे तो नहीं होते। ये बैक वक्त 3-4 आदमियों को चीट फाड़ सकता है। इसकी मौजूदगी में कोई बंदा कोठी के करीब भटकने की जरूरत भी नहीं कर सकता। वो अपनी मूँछों को संवारते हुए सीना फुलाकर इस तरह बोल रहा था, बुल टेरर का नहीं अपना तारुफ करवा रहा। वो सर छटक कर आगे बढ़ी, मगर फिर रुक गई। तो ओसीडी वाला तो दूर ही खड़ी सी, इतनी दूर। अगर ये बैक वक्त 3-4 आदमियों को चीर फाड़ सकता तो मेरा तो चंद लम्हों में भरता बना कर रख देगा। इसके पुरसोच अंदाज पर चौकीदार ने दांत निकालते हुए इसकी जहानत की दाद दी, और इसकी बुज़दिली से हंस उठाते हुए इसे अपनी मैयत में लेकर वापस पलट गया। लो बिब्बी, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। चौकीदार ड्राइवर के दरमियान में से छोड़कर आगे बढ़ गया। पथरीली सतह पर अपने जूते की टक सुनते हुए इसने ड्राइवर के दोनों तरफ में फैले सबस घास से अटे हुए लॉन को देखा, जिसके आखिरी किनारों पर सुर्ख और सफ़ेद गुलाबों की बहुत आद थी। इसके ऐन सामने सफ़ेद संगमरमर से बनी इमारत थी, जिसका जायज़ा लेते हुए इसकी भटकती हुई नजरें टेरेस पर खड़े शख्स पर जा रुकी, जिसे देखकर इसके कदम बेख्तियार और बिला इरादे रुक गए। वो शख्स बिल्कुल तनहा था, मगर हाथ न ताना चाहकर न जाने क्या कुछ बोल रहा था। इसके चेहरे पर शदीद गैज़ो गज़ब और इश्तियाल नुमाया था। यूँ लग रहा था जैसे अपने सामने वाले को फांसी पर लटका देना चाहता हो या अपने हाथों से कत्ल कर देने का इरादा रखता हो। मगर सामने वाला था कहाँ? वहाँ तो सफ़ेद दीवारें थी, या एक बंद दरवाज़ा, या फिर लोहे की बनी हुई ग्रिल। ओ मोहतरमा, बेगम साहबा कमरे में आपकी मुंतज़िर है। अक्का में चौकीदार की झंझलाई हुई आवाज़ उभरी। इसने सटपटाकर इस शख्स से नजरें हटाई और तेज़ कदमों से बरामदे की 3 सीढ़ियाँ अबूर करके सामने वाले दरवाजे में घुस गई। वहाँ एक मुतनासिब कदो कामत की खातून सफ़ेद लिबास पहने अपने दोनों बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी। हल्के फुल्के मेकअप में इनके तीखे नकुश बेहद जाज़ पे नज़र लग रहे थे। मेरा नाम मिज़ाब है, इसने बैठते अपना तारुफ करवाया। जी मिसेस मुराद मुझे आपके बारे में खासी तफसील से बता चुकी हैं। इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल का तारुफ करवाया, जिक्र किया। मेरा नाम ज़ुबारिया फ़ैज़ान है, और खातून ने अपना तारुफ करवाया। इसके साथ एक तवील गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, जो कि कतई एक तरफा थी, और इस पूरी गुफ्तगू में साबका ट्यूटर की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी अपनी बेतहाशा मसरूफ़ियत और बच्चों की पढ़ाई का बार बार जिक्र किया गया। मिसेस मुराद आपकी बहुत तारीफ़ करी थी, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप इनकी कही हुई बात को हरफ बहरफ सच साबित करें। आई विल डू माई बेस्ट मैडम, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मिज़ाब ने सारी बात बहुत तहम्मुल से सुनकर जवाब दिया। ओके, फिर मैं चलती हूँ। बच्चे अपना तारुफ आपसे खुद करवा लेंगे, और बच्चों अपनी टीचर को हर किस तंग नहीं करना, राइट? इन्होंने अपना पर्स संभालते हुए दोनों बच्चों को ताकीद की, जो सोफे के कोने में घिसे आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। माँ की बात सुनकर इन्होंने झट से इस बात में सर हिला दिया। इनके जाने के बाद मिज़ाब ने ज़रा खुलकर सांस लिया, दोनों बच्चों को अपने पास बुला लिया। माई नेम इज़ सनान, लेकिन यार लोग मुझे सनी कहते हैं। छोटे बच्चे की आंखों में शरीर सी चमक थी। एंड आई एम मेहरान मानी, बड़ा संजीदा, निस्बतन संजीदा था। मिज़ाब को दोनों बच्चे एक ही नज़र में अच्छे लगे, सो इनसे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप के बाद अभी इसने किताबें खुलवाई थी कि जब अचानक ही कोई दराज कामा शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। मिज़ाब ने सर उठाकर देखा। फुल पुलिस यूनिफॉर्म में वजाहत और मर्दानगी का शाहकार इसके सामने था। पापा? दोनों बच्चे किताबें भूलकर इसकी तरफ लपके। हेलो पापा की जान। इसने गदरे झुककर दोनों बच्चों को अपने मजबूत बाजू में समेट कर एक हाथ ऊपर उठाए प्यार करते हुए सामने सोफे पर विराजमान हो गया। इसने कतरे झुककर दोनों बच्चों को अपने मजबूत बाजू में समेट कर एक हाथ ऊपर उठा लिया और प्यार करते हुए सामने सोफे पर विराजमान हो गया। पापा, इस दफ़ा इतने दिन लगा दिया आपने।
सनी ने बाप के कंधे से झूलते हुए कैप उतार कर अपने सर पर से जारी मानी बाप के बाल संवारने लगा था। पापा आज डिनर बाहर होगा ना? पापा कितने मुजरिम पकड़े गए और कितनों को मार पड़ी? सनी और मानी छोटे छोटे सवालात में उलझ गए थे और मिजाब की नज़रें कारपेट पर बने डिज़ाइन में जब कई मिनट तक बाप के साथ बच्चे भी इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए रहे तो वो टोके बगैर न रह सके। एक्सक्यूज़ मी सर। इसकी नरम आवाज़ पर इन्होंने इस तरह चौंक कर इसे देखा गो अब तक इसकी मौजूदगी से बेखबर हो। पापा ये हमारी नई टीचर है मिजाब, और टीचर ये हमारे पापा हैं SP फैज़ान हसन बख्तियार। मानी ने झट दोनों को मुतारिफ़ करवाया। हेलो। SP फैज़ान की आंखों में एक लम्हे की हैरत का तासुर उभरा और फिर मादूम हो गया। हेलो। मिजाब ने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर फॉर्मेलिटी निभाई। सर ये बच्चों के स्टडी आवर्स हैं, इसलिए अगर आप, इसने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। ओ येस वाई नॉट। इसने फ़ौरन ही दोनों बच्चों को गोद से उतार दिया। ओके बॉयज़, पहले जमकर पढ़ाई करो, इसके बाद ये सारे लाड प्यार चलेगा। वो एक बार फिर दोनों बच्चों को प्यार करके उठ खड़ा हुआ। सनी और मानी बुरे बुरे मुँह बनाते दोबारा किताबें खोल कर बैठ गए। जब वो बख्तियार हाउस से बाहर निकली तो सलोनी शाम पूरी तरह फ़िज़ा में अपना डेरा जमा चुकी थी। वो सुबह की निस्बत खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। मैं ज़रा से चेंज के लिए मैं कितना ख्वार हुई हूँ आज। इसने सियाग को उतार की हमवार सड़क के किनारे चलना शुरू कर दिया, जिसके दोनों तरफ कोठियों के सामने एक तवील कतार में लगे यूकलिप्टस के तवील कामत दरख्त इस पर झुके चले आ रहे थे। घर से बख्तियार हाउस तक का सफ़र इसने पैदल ही तय किया और वापस भी पैदल ही जाना था। पूरे वजूद की थकन बस इसके उठते गिरते कदमों में आकर सिमट गई थी। न जाने कि उसे अपने आप पर तरस आने लगा। अगर इसे पछताने की आदत होती तो वो पूरे दिन में खर्च करने वाले रुपयों पर 1000 मरतबा पछता चुकी होती कि इस वक्त अगर वही रुपये बैग में मौजूद होते तो इतनी मुशक्क़त न झेलनी पड़ती। मगर पलट कर देखना, ये गुजरे हुए लम्हों पर नोहा करना वो कब का भूल चुकी थी। जो है जैसा है कि बुनियाद पर वो अपनी नज़र बस सामने रखती थी। जब किस्मत का लिखा मिटा नहीं सकते और तकदीर के फैसले से टकराने की हिम्मत नहीं तो फिर सूदो ज़ियां का हिसाब क्या रखना। घर में दाखिल होते इसकी सोच इस नुक्ते पर आकर ख़त्म हो चुकी थी। मिजाब जानू इतनी देर? मामा बेताब होकर इसकी तरफ लपकी। अरे सारिम ने आपको बताया नहीं कि? हाँ बताया तो था, मगर आप परेशान हो गई थी, दिल के हाथों मजबूर होकर, है ना? इसने खुद को हशाश पर ज़ाहिर करने की पूरी कोशिश की, फिर इनका हाथ थामे कमरे में आ गई। हाँ मुझे तुम्हारी बेहद फ़िक्र रहती है मिजाब। इन्होंने दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम लिया। सारा दिन इसी सोच में गुजर जाता है कि क्लास में ढेर सारे चीखते चिल्लाते और उधम मचाते बच्चों को कैसे काबू करती होगी तुम, और कैसे फांद फांद के लोगों के दरमियान बसों बैगनों में सफ़र करती होगी तुम। मिजाब ने देखा फ़िक्र और परेशानी इनके चेहरे पर सबत होकर रह गई थी। ओ मामा ये किन सोचों में लगी रहती हैं आप? मैं तो एक एक चीज़ को एंजॉय करती हूँ, ऐश करती हूँ सारा दिन, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आपकी तरह सारा दिन घर में बैठी रहूँ ना तो बीमार पड़ जाऊँ। आप ख्वामखा परेशान मत हुआ करें। इसने कॉटन का दुपट्टा गोलमोल करके चारपाई पर फेंकते हुए कहा। तो और क्या करूँ, ये बीमारी तो मेरी जान को चिपक गई है, वरना मैं भी कहीं जॉब कर लेती और कुछ नहीं तो छोटा मोटा बुटीक ही स्टार्ट कर लेती। छोड़े मामा, ये जो कुछ हमारे पास है क्या कम है हम दोनों के लिए? मामा को हसासियत की जद में आते देखो वो धीरे धीरे बेनियाजी के गुंबद में सिमटने लगी। मामा इसकी बात पर चुपचाप सर झुका के वो पाँव जूतों की कैद से आज़ाद करके दीवार पर लगे मैले से आईने के सामने आ खड़ी हुई। मिजाब क्या हम सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देंगे? मामा के लहजे में यासियत में उदासी घुली हुई थी। इसने पलट कर देखा, वो सर झुका किसी गैरमनी नुक्ते पर नजरें जमाए में थी। इसने मामा के बदन पर रेशम ख्वाब के सिवा कोई दूसरा लिबास नहीं देखा था, मगर अब वो इंतहाई कम कीमत सूती लिबास पहने हुए थी। हीरे से मज़य्यन जड़ाव कंगन पहनने की आदि कलाइयाँ बिल्कुल सूनी थी। सुर्ख सफ़ेद पेशाश चेहरे ने खज़ां की सारी जर्दियाँ अपने नकूश में समेट ली थी। क्योटेक से सजे रहने वाले गुलाबी नाजुक नरम नाजुक हाथ अब खुरदरे हो रहे थे। छोटे बर्तनों का मैल के चाल इन पर जम के रह गया था। ये वो मामा थी जो पानी का गिलास भी मांगती थी, नौकरों की एक लाइन इनके सामने आ खड़ी होती थी और अब इसकी आंखें डुबडुबा सी गई। हाय ये वक्त, ये तेरी करिश्मा साजियाँ, ये तेरे अजब निराले खेल। मिजाब क्या हम सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देंगे? इसने चौंक कर मामा को देखा। इसे लगा मामा भी इसकी तरह हसीन माजी की खुश रंग तितली के पीछे भागी होंगी, और जब ये तितली इसके हाथ से फिसल कर उड़ी होगी तो इन्होंने उंगलियों के पोरों पर उतरे चंद रंग और अपनी खाली हथेलियाँ देखी होंगी। तो इसी की तरह इसका दिल भी कट कर रह गया होगा। तो गए मैं और मामा इतनी देर से एक ही लम्हे की दहलीज पर खड़े थे। इससे पहले कि मामा एक बार फिर अपना सवाल दोहराती वो तेरी से बाहर निकल गई। मामा को क्या मालूम कि इस सवाल में एक दिन में खुद से 1000 बार पूछती हूँ। कभी बस स्टॉप पर खड़े होकर, कभी नहर किनारे चलते हुए, कभी कोलतार की स्याह सड़क को अपने थकन ज़दा कदमों से रौंदते हुए, कभी ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को फार्मूला समझाते हुए। और हर बार इस जमा तफरीक का हासिल सिर्फ एक बड़ा सा सवालिया निशान होता है। मैं हमेशा सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं इस सवाल को हल भी कर पाऊँगी कि नहीं। अच्छे ना तो फिर एडे तेज़ी ना हालात की तरह पलटे। सामने लॉन का मंजर देखकर वो बरामदे की सीढ़ियाँ उतरते हुए रुक सी गई। वो 15-20 दिनों से मतवातर यहाँ आ रही थी और इस शख्स की हरकत अक्सर इसे ठिठका देती। वो शख्स या तो खपती था या फिर जहनी मरीज। जब भी हर वक्त अजीबोगरीब हरकत करते रहता और मिजाब हमेशा इसे देखकर अफसोस के एहसास में खिंच जाती। बेशक वो शख्स इंतहाई पुरकशिश था, उम्र भी मुश्किल 26 से 23 साल थी। ऐसे में इसकी दीवानों जैसी हरकत की बहुत तकलीफ देती। इस वक्त वो लॉन के बीचों बीच अपने दोनों बाजू आसमान की तरफ फैलाए खड़ा था। फासला ज़्यादा न होने की वजह से इसके अल्फाज तो ना सुन पा रही थी, लेकिन हिलते हुए होंठ वजह दिखाई दे रहे थे। अब वो दोनों हाथों की मुट्ठियाँ भेजे दो जानों होकर ज़मीन पर बैठ गए। इसके चेहरे के तासुरात बदल लेते। अब वो धीरे धीरे हंसने लगा और फिर यकायक इसकी हंसी फलक शगाफ के हकों में बदल गई। मिजाब का दिल दुख से भर गया, लेकिन इस शख्स पर दीवानगी का दौरा पड़ रहा था। वो बेतहाशा हंसते हुए आगे की जानिब कदर झुक गया और जब इसने सर उठाया तो वो हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था।
او میرے خدا، وہ تو ہمیشہ سے کمزور دل تھی، کسی بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیتی تو گھنٹوں اداس رہتی، اور ابھی سونچے لمپے مرد کو یوں آنسو بہاتے دیکھ کر اس کا بس نہیں چلا تھا خود بھی جا کے اس کے ساتھ دھاڑے مار مار کر روتے، یا پھر ننھے بچوں کی طرح اس کے بال سنوار کر اسے تھپکتے ہوئے سارے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھ ڈالے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بمشکل خود کو رونے سے باز رکھا۔ تبھی شخص نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی امت وجہ ہونے پر اپنی جگہ گڑبڑا کر رہ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ بھی اپنی جگہ ساخت ہو گیا۔ میزاب نے بیگ کے اسٹریپ کو اچھی طرح کندھے پر جماتے ہوئے قدم فوراً آگے بڑھا دیا، اگرچہ وہ کسی حد تک نفسیاتی مریض لگتا تھا مگر ایسا پاگل بھی نہ تھا کہ منہ اٹھائے اس کی حرکات سے لطف اندوز ہوتی رہتی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کے اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں ہاتھ پشت پر جمائے سر جھکائے عمارت کے اندرونی حصے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی گیٹ پار کر گئی، اور نہ جانے کیوں منظر اس کے اعصاب پر اس طرح سوار ہوا کہ وہ نہ صرف راستے پر اس کے بارے میں سوچتی ہے بلکہ گھر آ کر چائے پیتے ہوئے بھی اس نے بے اختیار سارم سے اس کا تذکرہ بھی کر ڈالا۔ جواباً وہ بھی سارے افسوس کر کے رہ گیا۔ وہ ہے کون؟ ایس پی صاحب کا چھوٹا بھائی ہے، اس کا کوئی علاج وغیرہ تو ہو رہا ہوگا نا؟ وہ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر تسلی میں اس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معلوم نہیں، میں نے اس بارے میں کسی سے پوچھا نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی علاج جاری ہوگا، ظاہر ہے پڑھی لکھی فیملی کی اس کی طرف سے غفلت تو نہیں برت سکتے نا۔ خیر اگر تم اس وقت فارغ ہو تو میرا یہ نیا کالم دیکھ لو تاکہ میں شام تک اسے ایڈیٹر کی میز تک پہنچا دوں۔ سارم نے بات بدل کر رائٹنگ ٹیبل سے اپنا کالم اٹھا کر اسے تھما دیا، اور وہ ان دنوں ایک ہفتہ وار میگزین میں کالم لکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں نیچے جا کر ذرا تسلی سے اس کا پوسٹ مارٹم کرتی ہوں۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سارم کے گھرنے کی پرواہ کیے بغیر مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ تیار ہو کر کچن میں آئی تو ماما بڑی نفاست سے میز پر گول گول پراٹھے توے پر ڈال لی تھی۔ سارم بھی ناشتے کے لیے ہی موجود تھا، وہ بھی چوکی گھسیٹ کر اس کے پاس ہی بیٹھ ٹک گئی۔ ماما نے خستہ سے پراٹھے پر اچار کی پھانک رکھ کر چنگیزی اس کے سامنے سرکا دی، اور پراٹھے کی خوشبو سے اس کا دل الٹنے لگا۔ معلوم نہیں کیوں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ خود کو اس معمول کا عادی نہیں بنا سکی، اس لیے چائے کا کپ بھر کر سامنے رکھ لیا۔ اور یہ سارم بھی تو ہے، اسی پراٹھے اور اچار کے ساتھ ڈٹ کر ناشتہ کرتے۔ اس نے کنکھیوں سے کالج جانے کے لیے تیار بیٹھے سارم کو دیکھا، جو 1.5-2 پراٹھے اچار سے کھانے کے بعد اب مدد سے گرم چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے بعد ناخواستہ پراٹھے کا نوالا توڑ کر اچار پر گھسایا اور منہ میں رکھ لیا۔ ماما نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا، اسے بے چارگی سے نوالا حلق سے نیچے اتارتے دیکھ کر ان کے ہاتھ قدرے سست پڑ گئے۔ میزاب اگر دل نہیں چاہ رہا تو انڈا بنا دوں؟ انہوں نے پکارا تو میزابی نے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر سنبھلتے ہوئے مسکرا دی۔ اٹس اوکے ماما۔ اس نے اگلا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے قدرے اجلت کا مظاہرہ کیا، پھر آدھا پراٹھا صرف اور صرف ماما کی خاطر کھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نہیں کھائے گی تو ماما کا سارا دن اسی ٹینشن میں گزر جائے گا۔ بریڈ، جیم، پوچ، مکھن، انڈے، دودھ، جوس، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا ڈائننگ ٹیبل پر تب بھی یہ ناشتہ کرتے ہوئے ہزار نخرے دکھاتی تھی، اور اب میں نے کبھی بھولے سے بھی اسے کسی چیز پر منہ بناتے نہیں دیکھا۔ اس درخواست تنخواہ ملے گی تو میزاب کے لیے الگ سے جیم وغیرہ منگوا کر رکھوں گی۔ ماما نے اسے جلدی ناشتے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ سارم کی والدہ فردوس خالہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میزاب نے جانے سے پہلے ان کا حال احوال دریافت کیا۔ حسب معمول اس کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے ڈھیروں دعائیں اس کے ساتھ کی تھیں۔ ماما باورچی خانے میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے دروازے تک چھوڑنے تو نہ آ سکی، البتہ ان کی نظروں نے کچن کی کھڑکی سے ڈیوری تک کا اس کا تعاقب کیا۔ دروازے کے سامنے بنی وہ 2 خستہ حال سیڑھیوں پر مضبوطی سے قدم جما کر جب وہ گلی میں آئی تو ایک عجیب سی بیزاری اور کوفت نے اسے سر تپا اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک دفعہ پھر وہی راستے اس کے قدموں تلے آ کر ٹھہر گئے تھے، جو کبھی تو اس کے خیال میں مدغم ہو کر لمحوں میں سمٹ جاتے اور کبھی اکتاہٹ و مایوسی کی زد میں آ کر صدیوں پر محیط ہو جاتے تھے۔ وہی گلی کے موڑ پر چون کی دکان اور پان کی دکانیں، وہی بس اسٹاپ پر پھاند پھاند کے لوگ، وہی کھٹارا سی لوکل بس اور دمے کی آخری سٹیج پر پہنچے مریض کی طرح ہانپتا ہوا انجن، وہی تیل سے لتھڑے چپڑے بال اور سرخ مفلر والا کنڈکٹر جو دیرینہ شناسائی کی بدولت نہ صرف دانتوں کی نمائش کر کے اسے سلام کرتا بلکہ اس کے لیے مخصوص سیٹ خالی کروانا بھی اپنا اولین فرض سمجھنے لگا تھا۔ اور پھر پیپلی والا سائیں، وہی اسکول، وہی بچے، وہی شور و گل، وہی وجود میں گڑگڑتی ہوئی تھکن، اور جب پورے دن کی مشقت بھری بازاری اپنی انتہا کو پہنچتی تو اس کی کن پٹیوں میں جیسے ہتھوڑے برسنے لگے تھے۔ ٹیچر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مانی کی آواز پر وہ چونک سی گئی، اسے دونوں ہاتھوں سے کن پٹیاں دباتے دیکھ کر فکر مند سے ہو گیا۔ ہاں بس یوں ہی سر میں ذرا سا درد ہے۔ اسے ٹال کر وہ سنی کی طرف متوجہ ہوگی۔ مانی فوراً ہی قریب وہاں سے کھسک گیا، اور جب واپس آیا تو ملازمہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اس کے ساتھ تھی۔ مما پاپا کے سر میں جب بھی درد ہو چائے ضرور لیتے ہیں۔ تھینک یو مانی۔ میزاب کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ کام چونکہ ختم ہو چکا تھا اس لیے دونوں بچے کتابیں سمیٹ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ چائے کے آخری گھونٹ لے رہی تھی جب کوئی دیری سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا۔ سیڑھیاں چونکہ میزاب کے عقب میں تھی اس لیے فوری طور پر آنے والے کو نہ دیکھ سکی، مگر جب قدموں کی چاپ ایک دم ہی رکی تو پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ یہ ایس پی صاحب کا بھائی تھا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھتے وہ کالپنی سے دیکھ کر ہی ٹھٹکا، اور میزاب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک ابھری اس نے ایک ثانیے کے لیے میزاب کو چونکا کر اس کی طرف سے رخ موڑ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنا بال پوائنٹ اور ڈائری بند کر کے بیگ میں رکھنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے اس کے عین سامنے آ رکا، اور جن گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ جو کچھ ہے آخر ہے تو پاگلوں سے کیا بعید۔ اسے اپنے چاروں طرف گھومتا دیکھ کر وہ دل میں گڑبڑا کر رہ گئی۔ پرس کی زپ بند کر کے اس نے فوراً چھک کر سینڈل پہنی جو موقع ملتے وہ حسب عادت اتار چکی تھی، اور ابھی وہ سیدھی بھی نہ ہوئی تھی جب اچانک وہ دھم سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ اس غیر متوقع حرکت پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ سٹ پٹا کر ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اٹھی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اس کی کلائی اپنی
مضبوط ہاتھ میں لے کر ایک جھٹکے سے اسے برابر بٹھا چکا تھا۔ مزاب کو اپنے آسان فوراً سے پیشتر خطا ہوتے محسوس ہوئے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے اس کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر پوری اسرار سے مسکراہٹ کھیلی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل تھوک نکل کر خود کو چھڑانا چاہا۔ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا مگر تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ وہ بہت نرم دوستانہ لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ کلائی پر گرفت البتہ جوں کی توں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ دیوانگی کی حالت میں نفسیاتی مریض غیر معمولی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے۔ صوب اس تجربے نے اسے مزید ہراساں کر دیا۔ اسے اپنی کلائی کا خون رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہاری بات سن رہی ہوں۔ مزاب کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کی آہنی انگلیوں میں جنبش نہ ہوئی۔ سنو گی نا؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں ہاں سنوں گی۔ مزاب کے فوری اقرار پر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور مزاب نے بمشکل خود کو فوری طور پر اٹھنے سے باز رکھا۔ سنو، اوپر میرے کمرے میں ایک لاش پڑی ہے، اس نے سرگوشی کی تھی۔ کیا؟ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ شش، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سرگوشی کے انداز میں تنبیہ کی۔ مزاب کی آنکھیں حیرت یا شاید خوف کی وجہ سے پھیل گئی۔ وہی تو اسے تھوڑا بہت نفسیاتی مریض سمجھا کرتی تھی مگر وہ تو پورے کا پورا پاگل نکلا تھا۔ سنو، تم جولس کو جانتی ہو؟ وہ مزاب سے سوال کر رہا تھا جو نہ سمجھی کے عالم میں منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے چلی جاتی، جو بلیک جینز، سفید براک شرٹ اور سلیقے سے بنائے کے بالوں کے ساتھ کہیں سے بھی ذہنی طور پر کھسکا ہوا نہیں لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کی پوری اسرار چمک، ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ، اس کی بات، اس کا انداز، او میرے خدا! اس سے لگا وہ پوری طرح پھنس چکی ہے۔ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اپنے اطراف میں دیکھا۔ ملازمہ سنی اور مانی کے ساتھ ابھی کچھ دیر پہلے باہر نکلی تھی اور چوکیدار جورس کو ماریہ سے بہت محبت تھی۔ تم جانتی ہو ماریہ بالکل تمہارے جیسی تھی مگر تھی بہت اسٹوپڈ۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہنے جا رہا تھا۔ مزاب کو کچھ معلوم نہ تھا بلکہ اس کی سماعت اس قابل تھی ہی کہاں کہ وہ کچھ سن پاتی۔ وہ تو دم سادے کنکھیوں سے اسے اٹھتا ہوا دیکھ رہی تھی اور جب یوں بات کرتے کرتے وہ ذرا سا گھوما اور اس کی پشت مزاب کی طرف ہوئی، وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گئی تھی۔ پھر اسے اپنی بات میں کس قدر منہمک جان کر اس نے پھرتی سے وہاں سے اٹھنا چاہا مگر وہ اس سے زیادہ پھرتیلا نکلا۔ ایک جھٹکے سے اسے دھکا دے کر واپس صوفے پر گرا اور کڑے تیوروں کے ساتھ اس پر جھکا۔ اب اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھو آئی ول کل یو۔ آنکھوں میں اترتی حد درجن خونخواریت اور وحشت نے مزاب کے پورے جسم میں سنسنی سے دوڑا دی۔ بے انتہا سرد و سپاٹن آواز، لہجے کا کھردرا پن، مزاب کے حلق سے ابلتی چیخیں اندر ہی اندر دم توڑ گئی اور معلوم نہیں بے تحاشا خوف کی بہادری سے جام رہی تھی یا اس کو ڈھیلا پڑتے دیکھ کر مزاب کی ہمت مجتمع ہو گئی تھی۔ تبھی تو اس نے پوری قوت سے اس شخص کو پرے دھکیلا اور خود برق رفتاری سے وہاں سے اٹھ بھاگی۔ اس اندھادھند کوشش کے نتیجے میں بری طرح سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود الٹ کھڑا گئی اور دائیں ہاتھ سیدھے ان کیچڑیوں پر جا پڑا جو سائڈ ٹیبل سے گرنے والے گلدان کی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے کراہ نکلی جس نے اسے حیران و پریشان ساخت وجود کو متحرک کر دیا۔ ارے رکے، جسٹ اے منٹ۔ وہ غالباً اس کے پیچھے لپکا تھا مگر مزاب ایک بھی نظر اس پر ڈالے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگ لی۔ ڈرائیوے سے گیٹ تک کا فاصلہ اس نے پوری قوت سے بھاگتے ہوئے عبور کیا۔ چوکیدار حسب عادت گیٹ پر موجود نہیں تھا ورنہ اسے بھاگتے دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھتا۔ گیٹ سے باہر نکل کر طویل سنسان سڑک پر اس نے تقریباً بھاگ کر ہی طے کی اور جب سڑک کے اختتام پر موڑ کاٹتے ہوئے اس نے ایک درخت کا سہارا لیا تو دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ سانسیں بری طرح ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی اور حلق میں جیسے کانٹے سے اگ گئے تھے۔ مزید پیدل چلنے کی ہمت نہ رہی تو اس نے ہاتھ دے کر قریب سے گزرتی ٹیکسی کو روک لیا۔ ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس نے لاشعوری طور پر ڈرائیور کو پکار دے کر بیٹھیں جی۔ ڈرائیور نے اسے ایک ٹک اپنی طرف دیکھتا بھاگ کر گڑبڑا کر کہا۔ وہ ایک دم چونک کر پھر کچلوں کا دروازہ کھولنے لگی۔ ایک تو ہر شخص کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے آج تو، اس نے بیٹھتے ہوئے پریشان ہو کر سوچا۔ منڈے نے واقعی پاگل کر دیتا ہے۔ مزاب تم کچھ روز سے زباریہ کی طرف نہیں جا رہی کیا؟ پرنسپل صاحبہ کے آفس میں کرسی سنبھالتے ہوئے چونک سی کی۔ اور ابھی یہ پوچھیں گی کہ کیوں نہیں جا رہی تو کیا کہوں کہ میں ایک پاگل سے خوف زدہ؟ تم نے بتایا نہیں مزاب، زباریہ کا کئی بار فون آ چکا ہے۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ جی وہ میری والدہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی اس لیے، اس نے بلا ارادہ جھوٹ بولا۔ کمال ہے بھائی، تمہیں کس قدر غیر ذمہ دار تو کبھی بھی نہیں۔ اگر مصروفیت ہے تو فون پر انہیں اپنے نہ آنے کی اطلاع دے دی ہوتی اور یوں بھی 1-2 گھنٹے کی تو بات ہوتی ہے۔ اتنا سا وقت پہ جا کر تم کیا کرتی ہوگی؟ الٹا بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ وہ نہ خود سے اس کی غیر ذمہ داری جتا رہی تھی۔ میڈم بات یہ کہ میرے لیے اتنا سا وقت نکالنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے وہ انہیں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں انہیں پڑھانے نہیں جائے گی مگر اسی وقت فون کی بیل بج اٹھی اور پھر پرنسپل صاحبہ فون پر اس طرح متوجہ ہوئی کہ باقی بات کہنے کی حسرت دل میں لیے وہاں سے اٹھ کے کیسا وقت آ گیا ہم پر، اب ایسے لوگوں کی ڈانٹ بھی سر جھکا کر سننی پڑتی ہے۔ پرنسپل صاحبہ کا لہجہ اسے راستے پر سلگاتا رہا اور اس وقت بھی اس کا منہ سا بنا ہوا تھا جب گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ سامنے سے سارم کو ڈاکٹر کے ساتھ آتا دیکھ کر وہ ٹھٹک سی گئی۔ عموماً جب ماما کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو اسی ڈاکٹر کو گھر بلایا جاتا۔ وہ پریشان ہو اٹھی تھی، قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہوگی۔ سارم دونوں ہاتھ پشت پر باندھے غالباً پوری توجہ سے ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا، اس لیے اس پر نظر پڑنے کے باوجود اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سارم! قریب پہنچنے پر اس نے آہستگی سے پکارا، تب وہ ذرا سا چونکا۔ ہاں خیریت ہے، تم گھر چلو میں آتا ہوں۔ اسے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھتا پا کر اس نے تسلیہ میں اس لہجے میں کہا مگر چہرے پر قدرے پریشانی کے تاثرات موجود تھے۔ وہ ہونٹ کاٹتی تقریباً بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی۔ سین اور برآمدہ خلاف معمول اس وقت بالکل خالی تھا ورنہ عموماً اس وقت پھر دوست خالہ اور ماما برآمدے میں تخت پر موجود ہوتی تھی۔ وہ اپنا بیگ وہیں تخت پر پھینک کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب اس نے ماما کو بستر پر نڈھال پڑے دیکھا تو دل بہت گہرائی میں ڈوب کر ابھرا۔ ان کا زرد چہرہ، خشک ہونٹ، بند آنکھیں، ان کی کمزور سی حالت نے جیسے اس کے سب توانائیاں جوڑ لی تھی۔
کیا ہوا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پھر دوست خالہ کو دیکھا جو ماما کے سہانے بیٹھی بڑی محبت سے اس کے بال سے لا رہی تھی۔ اس کی آواز پر ماما نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کی تسلی کے لیے نکاہت سے مسکرا دی۔ کچھ نہیں بیٹا، بی پی بہت بڑھ گیا تھا، ڈاکٹر دوا دے کے ابھی کچھ دیر میں بھلی چنگی ہو جائیں گی تمہاری ماما۔ خالہ نے اسے بتایا تو ماما کا ہاتھ تھام کر وہیں ان کے پاس ہی ٹکی۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا ہر وقت کا سوچنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ذہن کو سکون کی ضرورت ہے، مگر یہ مانتی کہاں ہے نہ ڈاکٹر کی نہ میری۔ جب دیکھو پریشان، جب دیکھو متفکر، پہرو ایک ہی جگہ بیٹھ کر نہ جانے کیا تلاشتی رہتی ہیں فضاؤں میں۔ خالہ کی پیار بھری ڈانٹ پر ماما دھیرے سے مسکرانے لگی تھی۔ میں نے تو 1000 بار کہا دل کی بات مجھ سے سن لیا کرو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، مگر یہ آپا کہتی ہے سمجھتی نہیں۔ ایسی بات مت کرے آپا، خدا کے بعد مجھے آپ کا ہی آسرا ہے۔ ماما نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا تو مسکرا دی۔ اچھا میرا خیال ہے اب میں کچھ کھانے کو لے آتی ہوں، بچی بھی بھوکی آئی ہے۔ ان کے جانے کے بعد ماما اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ دس از ناٹ فیئر ماما، یہ درست نہیں ہے ماما۔ اس نے آنکھوں میں انہیں سرزنش کی۔ آپ تو کہتی کہ ماما آپ بہت مطمئن اور پرسکون ہے۔ اس کی بات پر ماما نے یہ نظریں جھکا لی جیسے کوئی بچہ اپنی چوری پکڑے جانے پر نادم ہو۔ ماما آخر کیوں آپ نے ان حالات کو ذہن پر سوار کر رکھا ہے؟ کیوں ہمہ وقت ماضی کی راکھ کو ریتتی رہتی ہیں جس پہ چھپی چنگاریاں آپ کو لمحہ بھر میں بھسم کر کے رکھ دیتی ہیں؟ میری طرف بھی تو دیکھیں، وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا جو آپ کے ساتھ بیتا، مگر میں اسے اپنی جان کا روگ بنا کر نہیں بیٹھی۔ میں آج بھی جینے کا حوصلہ رکھتی ہوں ماما، اس لیے میں بیتے ہوئے وقت سے بے نیاز ہو چکی ہوں اور آنے والے دنوں کو ہوا بنا کر سر پر سوار نہیں کر رکھا۔ آپ بھی خود کو حالات کے دھارے پر بہنے دیجیے ماما، بلیو می، جتنا جینا بہت سہل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے ماما کا اسٹیمنا بڑھا رہی تھی۔ مگر کب تک ہم یوں ہی؟ آنسوں سے بھری لبا آنکھیں چھلک گئی تو وہ ہونٹ پھینچ کے رہ گئی۔ کیا ہوا ماما؟ ہم اب بھی بہت سے لوگوں سے اچھی زندگی گزارے، کیا فردوس خالہ، سارم اور دوسرے بہت سے لوگ ہماری طرح نہیں جی رہے؟ اس نے بشاش لہجے ماما کی ساری میوسی اپنے اندر جذب کر لینی چاہیے۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو مذاق؟ یہ غربت مجھے تنگ نہیں کرتی، اسرت ہماری مجبوری ہے اور میں اسے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ میری فکر، میری پریشانی صرف تم ہو مذاق، تمہاری وجہ سے میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ ان کے نم لود لہجے پر وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ یہ خیال میرے لیے سہانے روپ بن کے رہ گیا کہ اگر ماما پلیز، نہ جانے سے کیا ہوا تھا کہ اس نے تڑپ کر ماما کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس طرح کی باتیں مت کریں اپنے ساتھ ساتھ، آپ مجھے بھی نا امیدی کے اندھیروں میں دھکیل دیں گی۔ میں ابھی مایوس نہیں ہونا چاہتی۔ میں بھی مایوس نہیں ہوئی ماما، وہ انگلیاں چٹکھاتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دنیا میں ایسا بہت کچھ ہوتا جو ہماری سوچ سے، خیال، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میں بھی کسی معجزے کی منتظر ہوں، ہو سکتا ہے ایسے کوئی لمحہ ہماری زندگی میں بھی آ جائے۔ اور اس نے بڑی امید سے ماما کی طرف دیکھا اور شاید اس کی پریشانی کے خیال سے مسکرا دی۔ ہاں ہم دونوں کو انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے بڑی ممنونیت سے ماما کو حوصلہ بڑھاتی نظروں کو دیکھا اور پھر پل کے چھپک کر سارے آنسو اپنے اندر ہی اتار لیے۔ ہویا کہ انہوں نے جڑا انہوں پلٹا شدید اچانک کھادا۔ اگلی صبح ماما کی طبیعت کے پیش نظر وہ اسکول سے چھٹی کرنا چاہتی تھی، مگر ماما پھر دوست خالہ کے اسٹار پر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اوکے ماما میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں میری واپسی تک آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، رائٹ؟ اس کے کہنے پر ماما اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی۔ اور ہاں اپنا دوائیوں والا نسخہ دے دیں، میں واپسی پر دوائی لیتی آؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے پلٹی۔ تم رہنے دو، سارم لے آئے گا۔ وہ بیچارہ پہلے ڈھیروں ذمہ داریاں لیے پھرتا، کم از کم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو خود کریں۔ راستے میں کوئی میڈیکل اسٹور آتے ہیں، وہاں سے لے لوں گی۔ اس نے خود ہی نسخہ اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور الماری کے مخصوص کھانے سے پیسے نکالنے لگی، جہاں سے میں چند روپے برآمد ہونے پر وہ حیرت سے ماما کو دیکھنے لگی، جواباً وہ نظریں چرا گئی۔ اصل میں کل ڈاکٹر کی فیس اور دوائیوں پر جو روپے خرچ ہوئے وہ سارم کی فیس کے تھے، اس لیے میں نے جمع شدہ روپے اسے دے دیے۔ وہ تو نہیں لے رہا تھا، میں نے زبردستی۔ خیر کوئی بات نہیں، جب تنخواہ ملے گی پھر لے آنا۔ ماما بستر کی چادر سے نادیدہ گرد چھاڑتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیات کو اندر ہی کہیں دفن کر کے خود کو نارمل ظاہر کرتی کمرے سے باہر نکلے، جہاں سارم سیٹی پر کسی گانے کی دھن بجاتے اپنی سائیکل چمکا رہا تھا۔ ہاں بھی بادشاہ، کدھر کے ارادے ہیں؟ کہو تو آج اس شاہی سواری پر بٹھا کر اسکول چھوڑاؤں تمہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے پکار اٹھا۔ نو تھینکس، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ہم اسکول پہنچیں گے تو یا تو یہ سائیکل کے حصوں میں بٹ چکی ہوگی یا پھر میں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر آگے بڑھ رہی تھی، جبکہ سارم کی گھورتی نظروں نے بہت دیر تک اس کا تعاقب کیا۔ کیا کروں؟ سارا دن یہ سواری سے وقتاً فوقتاً تنگ کرتا رہا۔ تنخواہ ملنے میں بھی کچھ دن باقی تھے اور اتنے دن دوائیاں نہ کھانے سے ظاہر ہے ماما کی طبیعت مزید خرابی ہوتی، پر دوست خالہ سے ادھار لینا اس لیے مناسب نہیں تھا کہ خود ان کے پاس کوئی مستقل ذریعہ معاش نہیں تھا۔ کپڑوں کی سلائی سے گزر بسر ہوتی تھی، اگرچہ ٹیوشن اور تنخواہ کے ساتھ ان ماں بیٹی کا گزارا مشکل نہ تھا، مگر اس کی انا اور عزت نفس نے گوارا نہیں کرتی تھی کہ اگر دوست خالہ نے ہمدردی میں آ کر انہیں اپنے آپ پناہ دے رکھی ہے تو ان پر بوجھ بن کر رہ جائے۔ مہینے کے آغاز میں وہ نہ صرف بجلی، گیس، پانی کے بلوں میں حصہ ڈالا کرتی بلکہ گھر کا کچھ سورا سلپ لا کر بقیہ رقم ماما کو تھما دیا کرتی تھی، اور یہ رقم کچھ کبھی تو ماما کے علاج کی نظر ہو جاتی اور کبھی بسوں ویگنوں کے کرائے میں کھپ جاتی۔ آخر میں اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ وہ ایڈوانس میں تنخواہ لے لے گی، لیکن جب پرنسپل صاحبہ نے اس کی نہایت عاجزی سے کی درخواست کو چٹکیوں میں اڑا دیا تو اس کا دل کیا کہ وہ ان کے پھولے پھولے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دیں۔ اور ہاں وہ ایس پی کی مسز کا فون آیا تھا۔ مس مزاب، یہ کیا کرتی پھر ہو تم؟ اتنی چھٹیاں کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں پڑھا سکتی تو جا کر اپنا حساب بے باک کرو اور انہیں جواب دے کر آؤ۔ وہ بیچاری کسی اور ٹویٹر کا بندوبست کر لیں۔ بھائی مزاب، سچ تم نے تو مجھے شرمندہ کروا دیا ان کے سامنے۔ وہ بددلی سے ان کے سامنے کھڑی رہی۔ اگر اپنے خیالوں میں گم نہ ہوتی تو شاید ان کی لمبی چوڑی تقریر سنے بغیر ہی باہر نکل جاتی، مگر اب ساری باتیں سر سے گزرنے کے باوجود ایک بات نے اسے چونکا دیا۔ اپنا حساب بے باک کرو؟ بات تو بالکل ٹھیک ہے، آخر میں اتنے دن پڑھاتی رہی ہوں، اس کی فیس وصول کروں گی اور کہہ دوں گی کہ آئندہ پڑھانے نہیں آؤں گی۔ یہ خیال آتے ہی چھٹی کے بعد وہ بختیارہ اس کی طرف چل پڑی۔
مگر اس کے بلند و بالا سے آگے گیٹ پر نظر پڑتے اس کے قدم خود بخود سست پڑ گئے۔ اس جنونی شخص کے سرخ وحشت زدہ آنکھیں سے گیٹ کے پیچھے سے جھانکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جنہیں وہ اب تک بھول نہیں پائی تھی۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر بیگ پر اس کی گرفت خود بخود مضبوط ہو گئی۔ دونوں ہونٹ سختی سے پھینچے وہ اس قدر محتاط ہو کر قدم اٹھا رہی تھی گویا بھی پلٹ کر بھاگ جانے کا ارادہ ہو۔ ارے میزاب بی بی! چوکیدار کی حیرت سے بھرپور آواز نے اکلکتی خاموشی کا پردہ چاک کے تو ایک دم اچھل پڑی۔ گیٹ کی دوسری طرف سے صاحب آواز بھی نمودار ہوا تو اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے بمشکل سنبھل گئی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی آپ؟ اتنے دنوں سے آئی نہیں؟ بچے تو پریشان تھے ہی، بڑوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھی جی۔ بڑوں پر زور دیتے وہ خاصا بے تکلف ہو رہا تھا۔ سنو، اس وقت گھر میں کون کون ہے؟ میزاب نے اس کی بتیسی کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سبھی ہیں جی، بیگم صاحبہ، بچے اور ایس پی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھا، اور وہ پاگل میرا مطلب ہے ایس پی صاحب کا بھائی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بھی گھر پر ہی ہے؟ او گاڈ، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً سے پیشتر پلٹی مگر چوکیدار لپک کر اس کے سامنے آیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بیگم صاحبہ اتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً اپنی وفاداری نبھائی۔ ان سے کہہ دینا میں پھر کسی دن آ جاؤں گی، فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نہ جی نہ، اگر انہیں معلوم ہو کہ آپ گیٹ سے ہو کر واپس گئے تو مجھ سے ناراض ہوں گی، میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اسے اپنی جگہ ڈٹے دیکھ کر دل میں لاگے۔ شٹ اپ! تم کس طرح روک سکتے ہو مجھے؟ میری مرضی، میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں۔ دیکھیں جی، آپ مجھے سختی پر مجبور نہ کریں۔ چوکیدار نے سخت لہجے میں کہہ کر گن کندھے پر سے اتار لی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تم مجھ پر گن اٹھا رہے ہو، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مائی فٹ! وہ دبلے چوکیدار کے اس درجہ بدتمیزی پر آگ بگولا ہو کر رہ گئی۔ میں بھی تمہیں یہاں سے جا کر دکھاؤں گی، ہمت ہے تو روک کر دکھا لو۔ وہ پاؤں پٹک کر سخت لہجے میں کہتے ہوئے طوفانی انداز میں پلٹی تھی، مگر عین سامنے اسی وقت ایک لمبا چوڑا وجود راہ میں حائل ہو گیا۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے شرربار نگاہوں سے اس گستاخ کو دیکھنا چاہا، مگر یہ دیکھنا ہی قیامت ہوگا۔ تو تم؟ اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہیلو! بڑے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے اس نے قدر جھک کر کہا، اور میزاب کی جان گویا پل بھر میں ہوا ہوگی، دل تو جیسے کچھ ثانیے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اور اگر اسے اس وقت وہ اسٹوپٹ سی ماریہ یاد آ گئی تو اس دفعہ کمرے میں لٹکنے والی لاش یقیناً میری ہوگی۔ اس خیال نے اس کی رہی سے ہی قوتیں بھی زائل کر دی، اور پھر وہ بدتمیز سا چوکیدار جو اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر اپنی مونچھیں مروڑنے لگا تھا، اس کے سامنے اپنی درگت بننے کا سوچ کر ہی وہ کانپ کرے گی۔ ہاں جی، تو آپ یہاں سے جا کر دکھائیں گی؟ چوکیدار نے دانت نکالے۔ بھائی ہم تو نہیں جانے دیں گے، وہ کندھے جھکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور باقی رہی بات ہمت کی، تو میرا خیال ہے آپ ہماری ہمت کے عظیم الشان مظاہرے کو بھولی تو نہیں ہوگی۔ دونوں بازو زمینے پر لپیٹتے ہوئے ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو اس کے سوئے ہوئے حواس لمحہ بھر میں بیدار ہوئے۔ وین سامنے ڈٹا ہوا تھا اور دوسری طرف چوکیدار۔ ایس پی صاحب، بچے، بیگم صاحبہ! اس کے ذہن میں ایک چھماکا سا ہوا۔ سامنے کا راستہ پوری طرح بلاک دیکھ کر وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی اور پھر پوری قوت سے گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ گیٹ کے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ڈرائیور برآمدہ عبور کرتے دھاڑ سے دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تمام افراد بری طرح چونکے۔ ارے میزاب، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ زباریہ سے بد حواس دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ واٹس پرابلم مس میزاب؟ ایس پی فیضان سنی کو گود سے اتار کے آنکھوں میں بے تحاشا حیرت لی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پرابلم؟ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم ہی، پورے 6 فٹ کی پرابلم پالی ہوئی ہے آپ نے گھر میں، دوسروں کو ہراساں کرنے کے لیے۔ اچھے محافظ ہیں آپ، ایک فرد آپ کے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکتا تو باہر لوگوں کو آپ کیا تحفظ فراہم کریں گے؟ وہ ایک دم پھٹ پڑی اور ایس پی صاحب اپنی جگہ ہکا پکا کھڑے رہ گئے۔ اور جب آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں اور وہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیوں کھلا چھوڑ رکھا ہے اسے؟ کسی پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے اسے یا پھر باندھ کر رکھیں؟ اور وہ اسٹوپٹ سا چوکیدار، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ موجود ہے اس گھر میں۔ ایس پی فیضان الجھے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، اور میری بات ایک آپ لکھ لیجئے کہ وہ خود تو پاگل ہے ہی، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی پاگل کر کے چھوڑے گا۔ شدید غصے اور چنچلاہٹ میں اس نے سارے ادب و آداب بھلا دیا۔ زباریہ، فار گاڈ سیک، تم ہی کچھ بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کی بے سروپا باتوں سے اکتا کر اپنی بیگم کی طرف پلٹے جو حیران پریشان کھڑی، خود بھی سارے قصے سے لاعلم تھی۔ کیا آپ کے گھر میں ایک سے زیادہ ذہنی مریض موجود ہیں؟ اس کی معصومیت میں تو انجانے پن پر وہ جھلس کر رہے گی۔ او نو میزاب، تم کہیں ارگان کا ذکر تو نہیں کر رہی؟ زباریہ نے ایک دم چونک کر اسے پوچھا۔ او گاڈ! زباریہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ فیضی، ہونا ہو یہ اسی شیطان کی کارستانی ہے۔ کیا مطلب؟ زباریہ کے پر یقین لہجے پر ایس پی فیضان نے مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں، کچھ روز پہلے ارگان ذکر کر رہا تھا کوئی ڈرامے میں ذہنی مریض کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اوہ! وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ مس میزاب، کیا اس نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے، مگر میزاب ان کی طرف متوجہ ہی کہاں تھی۔ وہ تو زباریہ کی مبہم مسکراہٹ اور اس مختصر سی بات میں الجھ کر رہ گئی جو کسی اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتی۔ میزاب پلیز تم ادھر بیٹھو۔ زباریہ اس کا ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے مخاطب ہوئی۔ میرا خیال ہے ارگان کی کسی شرائط کی وجہ سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے۔ اوہ ہوئے دیکھے وہ پاگل پن ڈرامہ کار ایسی میں کیا واقعی پاگل لگا۔ غلط فہمی؟ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ اس کی چھٹی چیخ چیخ کر اعلان کری تھی کہ آنے والے لمحے میں اسے بے وقوفی اور پاگل پن کی نہایت اعلیٰ درجے کی سند ملنے والی ہے۔ انفیکٹ میزاب، ارگان کوئی سچ مچ کا پاگل یا ذہنی مریض نہیں ہے، اس نے حال ہی میں ایک اسٹریٹ تھیٹر جوائن کیا ہے۔ بس تب سے اس نے ہم سب کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ جو بھی کریکٹر اس کو ملتا ہے گھر میں اس کی خوب ریہرسل کرتا ہے، اور میرا خیال ہے موقع دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ بھی کوئی شرارت کی ہوگی۔ شرارت؟ اس نے بے یقینی سے زباریہ کو دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بہلا رہی ہوں یا کوئی مذاق؟ اس نے کھوجنا چاہا، مگر زباریہ کے چہرے پر اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔
پکا ڈرامے باز ہے وہ۔ زباریہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اس کی نظر میں بیک وقت اتنے لمحے گھوم گئے، اس کے دیوانہ وار کہہ کے، اس کا ٹوٹ کر رو دینے کا انداز، اس کی آنکھوں سے چھلکتی وحشت، اس کی خود کلامی، وہ سب مذاق تھا، محض شرارت، صرف ڈرامہ۔ اور میں، اس نے دھندلائی آنکھوں سے اپنی دائیں ہتھیلی کو دیکھا جہاں زخم پر کھرینڈ ابھی بھی موجود تھا۔ بے پناہ دکھ، شرمندگی اور خجالت میں اس بے بسی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ پلیز تم اس بات کو ذرا محسوس نہ کرنا، وہ ایسا ہی شریر ہے، ہر وقت ہنسانے والا، شاید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ زباریہ شرمندگی سے وضاحت کر رہی تھی۔ ہاں ہوگا شریر، مگر مجھ سے اس کا کون سا ایسا تعلق، کون سا رشتہ تھا کہ اس نے ایسا گھٹیا مذاق کیا میرے ساتھ؟ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، اس کا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں ہوگا، بلیو می، خود بھی کئی بار اس کے ہاتھوں بے وقوف بن چکی ہے۔ پتہ ہے فیضی اس دن کیا ہوا؟ وہ کسی اور بات کے ملجھ گئی، جس کا مقصد مجھے محض خوف زدہ کرنا اور میرا تماشا بنا کر اسے لطف اندوز ہونا تھا۔ اسے اپنی مضحکہ خیز حالت یاد آ گئی جب وہ دیوانہ وار سڑک پر بھاگ رہی تھی اور جہاں اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو دینے کو چاہا، وہاں بے اختیاری دل میں خواہش بھی ابھری کہ کہیں سے وہ بدتمیز شخص اس کے سامنے آ جائے، اس کا منہ نوچ کر اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے۔ گھر والوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے زباریہ، لیکن اس مذاق کے ساتھ ایسا کوئی بھی مذاق قطعی نامناسب بات ہے۔ ایس پی صاحب نے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو بغور دیکھ کر کہا۔ میرا خیال اب میں چلتی ہوں، بہت ضبط کے بعد اس نے کہا تو اپنی آواز خود بھی بمشکل ہی سن سکی۔ دیکھیے مزاح، ارغان نے آپ کے ساتھ جو بھی شرارت یا بدتمیزی کی، اس پر میں تو شرمندہ ہوئی، مگر اس بات کا بھی یقین رکھیے وہ خود آپ سے اس سلسلے میں معذرت کرے گا۔ ایس پی صاحب کی بھاری آواز اس کے عقب میں گونجی، مگر وہ کوئی بھی رسپانس دیے بغیر مرے مرے قدموں سے باہر نکلے۔ ایکسکیوز می ٹیچر، معنی کی معصوم آواز نے اسے لمحہ بھر کے لیے روک دیا۔ آپ کل آئیں گی نا؟ اسے ڈر تھا کہ چاچو کا مذاق ان کو ایک اچھی ٹیچر سے محروم کر دے گا۔ ٹیچر پلیز پلیز آ جائیے گا، ملجی لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ مزاح نے اسپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ پختہ روش پر چلتے ہوئے اس نے پلٹ کر ٹیرس اور پھر لان کے اس مخصوص حصے کو دیکھا جہاں وہ اس نام نہاد پاگل کو اکثر و بیشتر دیوانگی کے عالم میں دیکھا کرتی تھی۔ مزاح بی بی اپنے قیاس و مفروضے پر یقین کی مہر ثبت کرنے سے پہلے حالات و واقعات کو جانچنے اور پرکھنے کی ذرا سی کوشش کر لی ہوتی تو آج یوں سب کے سامنے خفت نہ اٹھانی پڑتی۔ وہ کہیں بھی موجود نہیں تھا، مگر جیسے ہر جگہ کھڑا اس کا تمسکر اڑا رہا تھا۔ ایک طویل سانس لے کر اس نے گہری گردن موڑ لی اور نظریں اپنے اٹھتے گرتے قدموں پر گاڑ کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ کیا واقعی حالات انسان کو اس قدر بدل دیتے ہیں؟ پھر میں ہی بے حس ہو گئی۔ اس نے سڑک کے کنارے رک کر تیز رفتار ٹرک کو گزر جانے دیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو میں اس ارغان کی ایسی درگت بناتی کہ اس کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھتی، اور وہ چوکیدار اسے تو شاید میں گولی سے اڑا دیتی، مگر اب میں یہ سب اس طرح برداشت کر لی جیسے یہ سب میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ ہوا۔ اس نے بھاگ کر سڑک کی اس طرف چرچ روڈ کے گھنے سایہ دار درختوں کی پناہ میں چلنے لگی۔ شاید اس لیے کہ بہت حد تک قصور میرا اپنا، میں نے اپنے خیال سے آگے کچھ سوچنے کچھ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اس سے بڑھ کر کم عقلی کیا ہوگی کہ میں نے اس کے متعلق جاننے کے لیے فطری تجسس کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ زباریہ، بچے، ملازم سبھی تو تھے میرے آس پاس۔ اسے اپنی کوتاہی بری طرح کھل رہی تھی۔ انسان کو اپنی سوچ اور خیال پر اس قدر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس کی تصدیق کی زحمت کرنا بھی گوارا نہ کرے۔ اس نے خود کو پوری طرح لتاڑا۔ چلو مان لیا کہ یہاں تک کہ سارا کا سارا قصور میرا، مگر اس کے باوجود بھی اس شخص کو اتنا حق کس نے دیا کہ وہ اس سے آگے سوچو کہ ایک الگار جس پر حملہ آور ہوئی قدموں کی تیز رفتار کے ساتھ خون کی گردش بھی تیز تر ہو گئی، اور اسی حالت میں جب گھر کے سامنے پہنچ کے اس نے دروازے سے پڑا تو اپنا سارا غصہ دروازے کو پیٹ کر نکالا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ کون ہے بھائی؟ سارم نے بکھلائے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا تو فوراً اسے ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہوئی۔ معلوم بھی ہے کہ وقت آنے جانے کا ہوتا ہے، اس کے باوجود دروازہ یوں بند کیا جیسے خزانے دفن ہوئی ہیں۔ پہلے سڑکوں کی کھانک چھان کراؤ، پھر گھنٹہ پر دروازے کے سامنے کھڑے رہو۔ بیگ تخت پر پٹکتے ہوئے اس نے سخت جلے بھنے انداز میں کہا اور پھر جوتے اتار کر ننگے پاؤں تھپ تھپ کرتی نلکے کی طرف بڑھ گئی۔ عقب میں سارم کی دبی دبی ہنسی کی آواز آئی تو اس نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے بھائی؟ تم تو آتے ہی شروع ہوگی جیسے ایک غصیلا اور جھگڑالو شوہر دفتر سے واپسی پر سارا غصہ اپنی مسکین سی بیوی پر نکالتا ہے، جبکہ نہ تو تم ایک جھگڑالو شوہر اور نہ ہی میں مسکین سی بیوی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر جھٹک کر نلکے پر جھک گئی۔ اوئے ہوئے، کیسی انہیں تشبیہ دی تھی! میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی فرد اس قدر معصوم ہو سکتا ہے، وہ حیرت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مزاح نے دور آسمان پر اٹھتے پرندوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ سرمئی سوٹ میں چہرے پر معصومیت لیے وہ شخص اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگا۔ میرا خیال ہے معصوم کی بجائے بے وقوف کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ ارغان سمجھ نہیں سکا وہ خود پر طنز کری ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود شرمندہ ہو گیا۔ باخدا میرا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، میرا تو خیال تھا کہ تھوڑی دیر بعد میں آپ کو اصل حقیقت سے آگاہ کر کے اپنی ایکٹنگ کی داد وصول کروں گا، مگر آپ تو اس بری طرح خوفزدہ ہوئی کہ ہمارے بھی حواس جاتے رہے۔ بلیو می، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے اس مذاق کے اتنے سنگین نتائج برآمد ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ صورتحال کی سنگینی کسی بھی طرح آپ پر اثر انداز ہوئی ہو۔ آپ نے تو خوب انجوائے کیا ہوگا اپنی اس شرارت کو، اس لیے اب آپ مزید میرا وقت ضائع مت کریں۔ مرزا آپ کے لہجے میں بلا کی سختی در آئی۔ یہ تو آپ کہہ رہی ہیں نا، ذرا ہم سے پوچھیں اس ذرا سے ایکسیڈنٹ میں ہم کس طرح متاثر ہوئے۔ سچ بھائی رات کو نیند نہیں آتی ہمیں، آسمان پر رات کو جتنے بھی ستارے نکلتے ہیں انہیں 2 بار گنتا ہوں تب کہیں جا کر نیند آتی ہے۔ پہلے تو دل کا چین ہی کھویا تھا، اب دل کا بھی کھویا تھا پتہ نہیں۔ اوپر سے ہمارے ایس پی بھیا کی ڈانٹ ٹپٹ، بندہ جائے تو جائے گا، میری طرف سے جائیں جہنم میں، مگر میرا راستہ چھوڑیں۔ میں صاحب کو اس کا بے ساختہ انداز ایک آنکھ نبھا رہا تھا۔ اگر اس طرح ناراض ہوں گی تو کون کافر راستہ چھوڑے گا؟ اس کسی آنکھوں میں مچلتے غصے اور خفگی کو دیکھ کر بے خود سے انداز میں کہہ تو گیا، مگر اس کی خفگی کے ڈر سے فوراً زبان دانتوں تلے میں دبا لی۔ دیکھیے مسٹر ارغان، اگر آپ نے مجھے مزید تنگ کیا تو میں آپ کی شکایت ایس پی صاحب سے کر دوں گی۔
इसे मुस्तकिल मसाजी से सामने डटे देख कर वो बुरी तरह जिद चुई थी। व्हाट? यानी कि आपका ख्याल है कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ? कमाल है, मैं घंटे भर से आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ और आप तो किसने कहा आप मेरी मिन्नत समाजत करें? वो एकदम चिटक गई। अगर मजबूरी ना होती तो शायद मैं फूले से भी इस घर का रुख ना करती, लेकिन अगर मेरी ज़रूरत मुझे यहाँ तक खींच लगी तो बेहतर है कि आप मेरी मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें। शिद्दत जज्बात से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। जवाबन वो चंद लम्हे होंठ में जैसे देखता रहा डूबते सूरज की नारंगी शुआएं इसे अपने हिसार में लिए हुए थी। होंठों को कुचलती पलके तेज़ी से झपका कर आंखों की नमी को खुश करने की भरपूर जद्दोजहद कर रही थी। इसने तवील सांस लेकर इससे पर से नजरें हटा ली और सर चटकते हुए इसके रास्ते से हट गया। मुंडा तो किया। वो इस रोज़ बख्तियार हाउस पहुंची तो पूरे घर में स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस आमिर की आवाज़ गूंज रही थी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? इसने कदर हैरत से सोचते हुए कमरे में कदम रखा। आओ भैया आओ मिज़ाब, इसे देखते हुए खुशदिली से मुस्कुराई। सुना बहुत मेहनत कर रही हूँ सनी और मानी पर इसके बैठते हुए गोया हुई। जी हाँ, ये बच्चे खुद ही इतने मेहनती और समझदार है कि इसने कहना चाहा, मगर मिसेस आमिर हंस पे आदत अपनी कह चुकने के बाद किचन से निकलती सुपारी की तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। वो बुरा से मुंह बनाकर किताब के सफ़े पलटने लगी। भाई अरगान है कहाँ? सच भाई, मैं तो इसकी तबीयत की खराबी का सुनते भागी चली है। माशाल्लाह बड़ा ही हसूड़ बच्चा है, महफिल में जान डाल लेने वाला। मुझे तो अपने बेटों की तरह अजीज़ है। वो अपने कमरे में, मेरा ख्याल है आप वहीं मिल लें इससे। जुबारी के कहने पर वो झट उठ खड़ी हुई। अरे मिज़ाब तुम क्यों बैठी हो? आ जाओ ना, अरगान की खैर खैरियत पूछ लेते। आयारत करना तो वैसे भी बड़े सवाब का काम है। मिसेस आमिर हर काम इतनी उजलत में करती थी कि दूसरा इंसान किसी बेबस बछड़े की तरह इनके पीछे बंधा चला आता। इस वक्त भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इन्होंने इस कदर उजलत में कहा कि जैसे वो अरगान की आदत के लिए ना उठी तो शायद सारी ज़िंदगी के लिए सवाब से महरूम रह जाएगी। वो दिल मैंने कोसती हुई चारों ना चार इनके पीछे चल दी। अभी पहली सीढ़ी पर कदम रखा था जब फ़ोन की बेल बज उठी। इसके पीछे आती जुबारी ने फ़ौरन सूप का प्याला इसके हाथ में थमा दिया। प्लीज़ ये तुम ऊपर ले जाओ, मैं भी फ़ोन सुनकर आती हूँ। वो माजरत को आना लहजे में कहती पलट की। कमरे में दाखिल होते सबसे पहली नज़र कान पर पड़ी बड़ी हुई शेप बेतरतीब बाल और आंखों में बुखार की सुर्खी। लेकिन इन आंखों में इसे देखकर लम्हा भर की हैरत के बाद जो तासुर उभरा इसने मेज़ाब को चौंका दिया था। अरगान बेटा बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं बिस्तर में लेटे हुए। बस ख़त्म करो अब ये ड्रामा। मिसेस आमिर ने इसके बाल मज़ीद बिखरा दिए। ड्रामा कैसा आंटी? अब वो तो बस एक दफ़ा किया था, तब से अब तक लगता है बद्दुआओं के हिसार में हूँ। इस रोज़ एक्सीडेंट होते होते बचा था और अब ये बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। इसका लहजा मानी खेस लिए हुए था, जिसको कमाल खूबी से नज़रअंदाज करते हुए दरवाजे के पास रखी चेयर पर चमकी। बद्दुआ कैसी? तुम्हें तो सिर्फ दुआ ही दी जा सकती है। इन्हें इस पर ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। अरे आंटी हर कोई आप जैसा थोड़ी होता है, ऊपर से इतना सख्त जाबिर पत्थर सिफ्त और अंदर से इतना नरम और गदास, बिल्कुल मोम जैसा। हर कोई ऐसा ही होता है। मिसेस आमिर ने जैसे कान पर से मक्खी उड़ाई। वाकई? अंदाज में शौकी शरारत लिए वो इसने मेज़ाब को देखा, जिसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके कमरे का जायज़ा लेने लगी थी, जिसकी तवक्को के बरक्स बहुत सादगी और तरतीब लिए हुए था। देखने में तो बहुत लाउबाली और बेपरवाह सा लगता है, मगर कमरे की सजावट से लगता है दोहरी शख्सियत का मालिक है। दर हकीकत बहुत उलझा हुआ, संजीदा और हसास, मगर ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन मैं इसका तज्जिया क्यों करने बैठ गई? बुक शेल्फ का आंखों में जायज़ा लेते हुए इसने खुद को घिर और फिर कमरे की सजावट में खो गई। स्टेरियो कंप्यूटर साइड टेबल पर पड़े लैंप और खूबसूरत टाइम पीस का जायज़ा लेते हुए इसकी भटकती हुई नजरें बेड पर बिखरे कुशन्स और फिर अरगान पर पड़ी तो वो देखती रह गई। जज्बे लुटाती निगाहें न जाने कब से अपने सार में लिए हुई थी। नज़रों का तसादम होते अरगान ने बड़े इत्मीनान से निगाहों का ज़ाबिया बदला, मिसेस आमिर की तरफ मतवज्जा हुआ। नागवारी की एक शदीद लहर दिल में उठी तो माथे पर खुद बखुद तेवरियों का जाल बिछ सा गया। अरे मेज़ाब ये सूप हाथ में लिए क्यों बैठी हो? अरगान को दो ना। अपनी बातों में उलझी मिसेस आमिर ने उठकर खिड़कियों के पर्दे हटाते हुए कहा तो गड़बड़ाकर अपने हाथ में पकड़े बाउल को देखने लगी। नहीं मिस मेज़ाब को खेलने दे, मैं बाद में पी लूँगा। वो कितनी देर से इसे सूप में मुसलसल चम्मच घुमाते हुए देख रहा था, सो कहे भी ना रह सका। इस पर मिसेस आमिर के कहने से मजीद शर्मिंदा कर दिया। फ़ौरन अपनी जगह से उठकर इसने प्याला इसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या मतलब? क्या मैं खुद पीऊँगा? वो लेटे लेटे हैरत से गोया हुआ। ओए होए, नहीं तेनू पियाएगी उठ के तो क्या मैं पिलाऊंगी आपको? आवाज़ धीमी मगर लहजा फाड़ खाने वाला था। वैसे मजायका तो कोई नहीं, वो हल्के से बड़बड़ा। चले और कुछ नहीं तो सहारा देकर बिठा ही दें। अगरचे चेहरे पर हद दर्जा नकाहत तारी कर ली थी, मगर आंखों का तासर इसकी शरारत को यहाँ कर गया। इसने जवाबन ठक से प्याला मेज़ पर पटक दिया, मगर अगले पल मिसेस आमिर को अपनी तरफ में तवज्जो होते देखकर वो सट पे डाली। मेरा मतलब अगर दिल नहीं चाह रहा तो बाद में पी लीजिएगा। इसे मालूम था अगर मिसेस आमिर को भनक भी पड़ गई तो अभी मरीजों की तीमारदारी पर लेक्चर शुरू हो जाएगा और इसे चुपचाप सुनना पड़ेगा। इनकी मुलाजमत पर लात मारने के चांसेस फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसके बाद बदलने पर अरगान के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ रुकी, जिसने इसे मजीद सुलगा कर रख दी। सो फ़ौरन ही मैं अब चलती हूँ कहकर किसी भी जवाब का इंतज़ार के बगैर कमरे से निकलती चली गई। नीचे पहुंची तो बच्चे किताबों समेत गायब थे और जुबारिया फ़ोन पर गालबन एसपी फैज़ान से उलझ रही थी। लाहौर पोस्टिंग क्या हुई? लगता है पूरा मुल्क आपके कंधों पर चल रहा है। 15 दिन हो गया आपको शक्ल दिखाए हुए। मिज़ाब ने इशारतन इन्हें अपने जाने के बारे में बताया और इनके इस बात में सर हिलाने पर बाहर निकल आई। सुबह आते फिर दोस्त खाला ने इसे सिलाई कढ़ाई की कुछ चीज़ों की लिस्ट बना कर दी थी, जिनकी खरीदारी के लिए यही मुनासिब लगा था। सो वहाँ से सीधी बाजार चली गई। खरीदारी करते हुए ना चाहते हुए भी दो गहरी गहरी आंखें से मुसलसल तंग करती रही। किचन कभी काउंटर की चिकनी सतह पर उभर आती तो कभी किसी नियॉन साइन के पीछे से झांकने लगती। वो चिढ़ सी गई। अजीब बेवकूफ़ सा शख्स है वो, मुझे जाने क्यों सोच रही हूँ मैं इसे। इसने सर छटक कर इसे जहन से निकालने की शौरी कोशिश की। मतलूबा चीज़ें काफ़ी मशक्क़त के बाद इसके हाथ लगी और जब वो खरीदारी के बाद मार्केट से निकल कर मेन रोड तक आई तो आसमान के सुरमई किनारों पर हल्की हल्की स्याही उभर रही थी।
घर तक पहुँचते यकीनन अंधेरा फैल जाता, फिर थकन का गलबा भी था, सो टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखने लगी। हर कोई अपने मस्कन का जल्द से जल्द पहुंचने के लिए कोशियां था। इसका इंतजार कोफत में बदलने लगा। शदीद बेजारी के साथ इसने दाएं बाएं निगाह घुमाई। लगा आंखों के सामने एक शुमाका हुआ था। हद दर्जा बेयकीनी और हैरत से सर चटकते हुए इसने दोबारा सड़क के दूसरी तरफ जनरल स्टोर से निकलते शख्स को देखा। बहुत देखे भाले मानूस से नकूश थे, जिन्हें नज़रों से छूते बेलोस अपनायत का एहसास दिल में जागज़ी हुआ। अहमर? होंठों की बेआवाज़ चंबिश गैर रादी थी। इस शख्स ने सिल्वर ग्रे करोला का डोर लॉक खोलते हुए बेनियादी से इधर देखते ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगा लिए। मिर्ज़ाब ने सीने पर अटकी हुई सांस को बमुश्किल खींचा था। इसे अपने कदमों तले शदीद इर्तियाश महसूस हुआ। हाँ वही है, पुकार लो बुला लो। इसका दिल तड़पा था, मसला था। अहमर? बेख्तियार 2 कदम आगे बढ़ाते हुए इसने पूरी कुव्वत से इसे पुकारा, मगर मालूम नहीं आवाज़ इसके हलक से नहीं निकल पाई है। फिर ट्रैफिक के बेपनाह शोर में कहीं फंस कर रहेगी। वो शख्स बड़े आराम से दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी में सवार हो चुका था। अहमर अहमर! गाड़ी इसके सामने रेंगने लगी। वो बेताबी और बेकरारी से इसे पुकारती फुटपाथ से उतरकर सड़क पर आ गई। अहमर प्लीज़ रुको अहमर! वो तकरीबन चीखती हुई गाड़ी की तरफ लपकी। मोटरसाइकिल, रिक्शे, गाड़ी, वैगन वे एक चीज़ से बचती रुकती ठिठकती इसके पीछे भागी। अहमर इसकी नज़रों के सामने इसकी दस्तरस से दूर हो रहा था। ये ख्याल इसके लिए सुहाने रूता। नहीं, अब नहीं खोने दूंगी। गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी। वो जुनूनी अंदाज में गाड़ी की तरफ भागी। रवा दवा सड़क पर इसे दीवानावार भागते देखकर कई लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। अहमर रुक जाओ प्लीज़! वो एक के बाद दूसरी गाड़ी से टकराते हुए मुश्किल बची, मगर कब तक मुखालिफ सिमतें आती तेज़ रफ्तार गाड़ी इस तरह इससे टकराई कि वो उछलती हुई दूर जा गिरी। बेशुमार गाड़ियों के ब्रेक पे वक्त चढ़चढ़ाए थे। एक सानी के लिए जैसे हफ्ते आसमान इसकी नज़रों के सामने घूम के दर्द और तकलीफ की शिद्दत से निढाल होते इसने बमुश्किल अपनी बंद होती आंखों को खोला। वसी और रीज़ आसमान इसके ऊपर झुका हुआ था। गोल गोल घूमते हुए दरख्त इसके सर पर आके रुके थे। रवां दवां ट्रैफिक साख्त हो गई थी। चखने चलाते हॉर्न दम तोड़ गए थे। पूरी कायनात ने जैसे लम्हे भर के लिए चुप की चादर ओढ़ ली थी। इस चुप में बस इसकी पुकार बाज़कश बनकर गूंजती रही। इसने अपनी तमाम तर ज़ाइल होती क़ुव्वतों को मजतमा करके चेहरा ऊपर उठाया। कोई गर्म से चीज़ इसकी पेशानी से बहती हुई गर्दन तक आ रही थी। इसने खौफज़दा नज़रों से अपने ऊपर झुक कर आने वाले चेहरे को मानूस चेहरे की तलाश में टटोलना चाहा, मगर आंखों में उतरती बेतहाशा धुन ने इसकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया। चलो, एक्सीडेंट हो गया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब इसकी आंख खुली। कमरे में 0 पावर का बल्ब रोशन था। वो पंखा बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा था। वो चंद लम्हे यूं ही सामने दीवार पर पंखे के घूमते हुए साए को देखती रही। फिर गर्दन घुमाकर साथ वाली चारपाई की तरफ देखा तो मामा इसे बेदार होते देखकर फ़ौरन इस पर झुक गए। हलक में कांटे से चुभ रहे थे। इसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरते हुए मामा की तरफ देखा तो फ़ौरन इसका मुद्दा समझकर पानी का गिलास भर लाए। आप अभी तक सोई नहीं? इसने गर्दन ऊंची करके खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को देखा। सो गई थी, बस अभी कुछ देर पहले ही आंख खुली थी। मामा ने बहुत मुलायमत से इसके चेहरे के बिखरे बालों को समेटा तो बस एक नज़र इन्हें देख कर रह गई। सुरख होती हुई मतवरम आंखें गवाती कि वो ना सिर्फ रात भर जागती रही बल्कि रोने का सिलसिला भी जारी हो सारी रहा। मामा आपको कभी भी झूठ बोलना नहीं है। वो ज़ेर लब मुस्कुराई तो मामा ने आंखें चुरा ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, इसलिए परेशान होना बंद करें। बेशक चेक कर लीजिए, ना तो टेम्परेचर ना ही कहीं दर्द हो रहा है, इसलिए अब आप आराम से सोचें। इसने हौले से इनका हाथ दबाते हुए कहा। हाँ मैं सोचूंगी, मगर तुम बताओ भूख तो नहीं लग रही? कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं मामा, मैं बस अब सोऊंगी। इसने कहने के साथ ही करवट भी बदली तो मामा भी उठकर अपने बिस्तर पर चली गई। चंद लम्हों बाद इसने आहिस्ती से आंखें खोल दी कि नींद का आना मुहाल था। अपने तकिए पर उंगली से लकीरें खींचते हुए इसकी नज़रें खिड़की से झांकते आधे चांद पर जा टिकी। इस रोज़ का वाक़या अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ इसके जहन में घूम गया। कौन था वो? महज एक ख्वाब, शराब, वहम या गुमान? क्या वही सच था जो मेरी आंखों ने देखा? वो बुरी तरह उलझ गई। अहमर एक हकीकत बनकर इसके सामने आया था, मगर अब इस कदर बेयकीनी थी कि वो चाहते भी मामा को इस वाक़े की असलियत से आगाह नहीं कर सकी। इसे महज एक रोड एक्सीडेंट समझ रही थी वो। क्या हो गया था मुझे? इस कदर बचकाना रद्द-ए-अमल था मेरा कि हद नहीं। वो कुछ नहीं तो गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेती, किसी रिक्शे टैक्सी पे इसका पीछे कर लेती, मगर ये ख्याल मुझे इस वक्त क्यों नहीं आया? इसने बेबसी से सर तकिए पर पटका। क्या बात है मिज़ाब? मामा ने शायद इसकी बेचैनी भांप ली और इसने कुछ नहीं कहते हुए बाजू आंखों पर धक लिए। अहमर है कौन? जिद्दी वस्ती डर तड़फ दी भी। कई रोज़ बाद वो घर से निकली तो मामा ने न जाने क्या कुछ पढ़कर इस पर फूंक डाला। फिर दोस्त खाला इनकी चाहत तो मोहब्बत देखकर मुस्कुराती रही, जबकि सारे में दहाइयाँ देता रहा। खुदारा आंटी जी, कुछ फूंके मेरे लिए भी बचा रखे। मैं भी अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। और वो हंस हंस कर इसे मज़ीद चलाती रही। पिपली वाले साई ने इसे देखते इस जोर की बड़क मारी कि वो अपनी जगह काम करेगी। वो बोला कुछ नहीं, बस चला ली आंखों में चमक और होंठा पर मुस्कुराहट लिए इसे देखता रहा। वो भी चुपचाप सर झुकाए इसके करीब से गुजरती चली। एक पिपली वाला साई केड़ा, मैंने तो कुछ शक हो रहा है। पूरे दिन में जितनी भी गाड़ियाँ इसके पास से गुजरी, वाला शावरी तौर पर इनके अंदर झांकती। ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे धोखा ही हुआ। वो इन्हीं सोचों में गलता हूँ पेचाती जब इसके इंतहाई नज़दीक आकर रुकती गाड़ी का हॉर्न बज उठा। वो बुरी तरह चौंक कर गाड़ी की तरफ पलटी और गैर मुतवक्का तौर पर ड्राइविंग सीट पर बैठे अरगान को देखकर इसका मूड ख्वामखा ही बिगड़ गया। कहाँ जा रही हैं? आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। खिड़की से सर निकाले अपने मखसूस जानदार लहजे में से ऑफर करा था। नो थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। वो रखाई से जवाब देकर आगे बढ़ गई। मेरा ख्याल है आप ख्वामखा तकल्लुफ़ बरत रही हैं। आ जाइए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। गालबन आप भी तो वहीं जाना ना? वक्त तो जी बिल्कुल वहीं जाना, और वैसे ही जाऊँगी जैसे रोज़ जाया करती हूँ। आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं। इसने सख्ती से मना कर दिया। जानती थी गाड़ी में बैठना गोश्त से सर पर सवार कर लेना,
تکلیف کیسی؟ آپ کون سا گاڑی کے بجائے میرے کندھوں پر سوار ہونا ہے؟ وہ ڈھائی سے مسکرایا۔ شٹ اپ مسٹر، میں نے کہہ دیا نا میں خود چلی جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا راستہ ناپیے۔ اس کی سختی سے ڈانٹنے پر اس نے برا سا منہ بنا کر کندھے اچکا دیے۔ اوکے ایز یو وش، لیکن اتنا بتا دو کہ ہر صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا۔ وہ سنی انسنی کرتی لب بھینچے آگے بڑھتی رہی، تب اس نے کلاسز چڑھائی اور تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لے گی اور وہ جلتی بھنتی سبز زدہ موسم میں پیدل مارچ کرتے بلاخر بختیار ہاؤس پہنچ گئی۔ وہاں اے سی لگے روم میں داخل ہوتے فوری طور پر تو اسے کچھ نظر نہیں آیا، مگر جب چند لمحوں بعد کمرے کا ماحول واضح ہوا تو اسے باہر لگا کمرے کی ساری تپش اسی کمرے میں جمع ہونے لگی۔ کتنے آرام سے وہ سامنے صوفے پر بیٹھا کسی رسالے کی برگردانی کر رہا تھا، تبھی ملازمہ ہاتھ میں چائے اور دیگر لوازمات سے بھری ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ تو اس نے فوراً سے سنی اور مانی کو بلانے کے لیے کہہ ڈالا، جی وہ تو گھر پر نہیں ہے، کہاں گئے؟ اس نے چنبے سے ملازمہ کو دیکھا۔ وہ تو پنڈی گئے میں اپنے ماموں کے گھر۔ کیا؟ مگر اس نے حیرت سے ارکان کو دیکھا جو ملازمہ کو جانے کا اشارہ کر کے اپنی پلیٹ میں پیسٹری اور پیزے کا مینار کھڑا کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ اس کی حد درجہ معصومیت کے اظہار پر وہ کلس کرے گی۔ یہی کہ سنی اور مانی پنڈی گئے میں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کب تھا؟ وہ بڑے مزے سے سارا قصور اس پر ڈال گیا تو اس کا دل چاہا کہ اس کمرے میں جتنے بھی میٹل پیسز پڑے ایک ایک کر کے اس کے سر پر دے مارے۔ آخر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں؟ آپ کو معلوم ہے میں اتنی دور سے پیدل چل کر آ رہی ہوں، یہاں تک کہ صرف سنی اور مانی کو پڑھانے کے لیے۔ وہ روحان سے لہجے میں چیخ پڑی، شاید آپ بھول رہی ہیں میں نے آپ کو لفٹ کی آفر دی تھی، تو آپ نے مجھ سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ میں نے آپ کے آفر کو بھولنے کی۔ ہرگز نہیں محترمہ، آپ بات کو غلط رنگ دے رہی ہیں۔ اسے شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہوتے دیکھ کر اس نے تیزی سے وضاحت کی، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے یقین ہے ارکان صاحب آپ کی باتیں بھی آپ کی طرح نہایت غیر ضروری اور بودھی قسم کی ہوں گی، اس لیے میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ وہ زہرکند لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، مس میزاب آپ میری بات سنے بغیر نہیں جائیں گی، آپ مجھے زبردستی نہیں روک سکتے۔ ارکان کے قطعی لہجے پر وہ بھی فیصلہ کن انداز میں دروازے کی طرف بڑھی۔ چلیں یہ بھی کر دیکھیں، وہ اطمینان سے سیٹی بجاتے ہوئے کھڑا ہوا، اور ابھی میزاب نے دروازے سے باہر جانے کے لیے قدم رکھا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے بل ٹیرر بھاگتا ہوا آیا اور اس کے سامنے جم کر گرانے لگا۔ اس اچانک افطار پر بری طرح بکھلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ خوفزدہ انداز میں چلائی۔ بدتمیزی نہیں، یہ ٹائیگر ہے، سانس بھی اپنے مالک کے حکم سے لیتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے آپ اس کی وفاداری کو چیلنج کیے بغیر آرام سے بیٹھے اور میری بات سنیں۔ میزاب نے کھائے جانے والی نظروں سے دیکھا جو اب بڑے مزے سے چائے کا کپ تیار کرتا ہے۔ چینی کتنی لیں گی؟ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب تھا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اوئے ہوئے، سید صاحب تے سوار ہویا ہے، ہائے اللہ کس قدر ڈھیٹ شخص ہے یہ، کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر۔ وہ گرنے کے سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی اور انداز میں شدید قسم کی بے چارگی تھی، چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ ارکان کو اس لمحے بے تحاشا ندامت کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، اصل میں آپ نے جو کہنا جلدی کہیے، میں منتظر ہوں۔ اس کا سپاٹ لہجہ ارکان کو بھی سنجیدگی اختیار کرنے پر مجبور کر گیا۔ کہنے کو بہت کچھ ہے مگر ڈرتا ہوں تم تو میری پہلی غلطی معاف نہیں کر سکی، میری کم عقلی اور نادانی کے پے در پہ غلطیاں کیے جا رہا ہوں، شاید اس لیے کہ اظہار کے موضوع طریقے سے ناشنا ہوں یا پھر محبت کرنے کا تجربہ ہی نہیں مجھے، چاہتا ہوں جو دل میں ہے وہ خود بخود جان لو، کچھ کہنے کچھ بتانے کی نوبت ہی نہ ہے مگر۔ وہ بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، لمحاتی مگر بے معنی خاموشی سے اکتا کر میزاب نے اس کی طرف دیکھا، بالوں میں بے وجہ انگلیاں پھیرتے لب بھینچے ہوئے سے خاصا مضطرب لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتی وہ اچانک اس کی طرف پلٹا، میزاب تم نے کبھی کسی سے محبت کی؟ آپ سے تم تک کا تخاطب اور اس پر غیر متوقع سوال میزاب کی خاموش نگاہیں اس کے چہرے پر عیاں الجھن کو کھوجتی رہ گئی۔ بتاؤ نا میزاب، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ بہت ٹوٹ کر، بہت شدت سے، اپنے تمام تر جذبوں کے ساتھ تم نے چاہا کسی کو؟ وہ اس کے عین سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ وہ مسمرزم کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی، چاہنے کے باوجود نہ اپنی پلکوں کو جنبش دے سکی اور نہ اس پر نظریں ہٹا سکی۔ ہاں البتہ انگلیوں کی سرد ہوتی پوروں پر اترتی کپکپاہٹ اسے بخوبی محسوس ہوئی۔ تم نے محبت کی ہو یا نہیں مگر میزاب میں نے کی ہے، بے تحاشا محبت کی ہے، عشق کی سرحدوں کو چھوتی بھی محبت، اپنے جذبوں کی عمیق گہرائیوں اور دل و جاں کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا۔ جانتی ہو کسے؟ وہ اس کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا اور اس کی کھلی آنکھوں میں جھانکتے اپنے واضح عکس کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہوں سے لپکتے والہانہ جذبہ کی تپش نے میزاب کو جیسے اندر تک پگھلا دیا۔ اس نے اپنی برف ہوتی انگلیوں کا نم ہتھیلیوں میں چھپا کر دل کے تمام دروازے سختی سے بند کرنے چاہے، مگر شاید یہی وہ لمحہ تھا جب محبت کی دیوی بڑی خودسری سے اس کے دل کے سنگھاسن پر براجمان ہوگی۔ محبت ایک الہام کی صورت دل کے تاروں کو چھو رہی تھی کہ دفتر نے خیال بچھو بن کر اسے ڈس گیا۔ امانت میں خیانت، جذبوں میں چوری۔ وہ سرتا پا کانپ کی ارکان نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیا مگر اس نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ نہیں پلیز اور کچھ مت کہنا، خاموش رہو۔ وہ اس لمحے اپنے آپ سے بھی بہت خوفزدہ ہو کے اس کے زرد ہوتے چہرے اور تھرتھراتے لب دیکھ کر ارکان ایک پل میں اپنے حواسوں میں آیا۔ ایک اور غلطی کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ میں اور کچھ نہیں سنوں گی، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہے۔ بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے اٹھی تو ارکان بھی فوراً اس کے پیچھے لپکا اور غالباً اسے دیکھ کر ہی ٹائیگر نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہوگی، جبکہ وہیں ساکت و سامت کھڑا رہ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے میزاب سے وہ نہیں کہا جو اسے کہنا تھا، بلکہ وہ کہہ دیا جسے چھپانے کی صحیح وہ اس تمام عرصے میں کرتا رہا تھا۔ مطلب سمجھ نہیں آئی؟ میں نے اسکال دی۔ کبھی چاند چہروں کی بھیڑ سے نکل کر آیا تو یہ کھلا
وہ جو اصل تھا اسے کھو دیا، جسے پا لیا کوئی اور ہے، کئی عمر اسی کی چاہ میں، اسے دیکھنے کی راہ میں، مگر ایک زمانے کے بعد جو ہوا آشنا کوئی اور ہے۔ آج کا سورج افق کی بجائے اس کی آنکھوں میں ڈوبا تھا، نہ جانے کیسا کر کیسی بے قرار تھی جو جسم کے روئے روئے میں ٹھہر کر روح کو ایک نئے عذاب سے دوچار کر گئی۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاہ رات کی اصلاح محدود چپ پر اس کے آنسوں کی آواز ثبت ہو کر رہ گئی۔ گزرے ہوئے تمام واقعات اسے احساس دلا رہے تھے کہ اس شخص کی خطاؤں بھری معصومیت سے نفرت تو کبھی بھی نہ کرتی تھی، بس ایک گریز تھا، ایک حد بندی تھی جو اس نے لاشعوری طور پر خود پر لاگو کر رکھی تھی، اور جسے ختم کرنے میں اس شخص نے ایک پل بھی نہیں لگایا۔ وہ تو لا علم ہے، کچھ نہیں جانتا، اور میں باخبر ہوتے ہوئے بہک گئی۔ اب کچھ جانتے پوچھتے بھی یہ دل اپنی منمانی کر ہی گیا، مگر مزید ڈھیل نہیں دوں گی اسے۔ آئندہ اس گھر کے راستے پہ قدم پڑنے ہی نہیں دوں گی۔ دل میں مصمم ارادہ کرتے ہوئے اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تو رات کے رخسار کا نم ہونے لگے۔ کیڑی حقیقت ہے ثانوی دس دے کچھ۔ مسز عامر کے چھوٹے بیٹے کی منگنی تھی اور انہوں نے پورے سٹاف کو مدعو کر رکھا تھا۔ اس کا ارادہ نہ جانے کا تھا، مگر ماما جیسے کئی دنوں سے پس مردہ اور بیزار سی دیکھ رہی تھی، اس کے بہل جانے کے خیال سے زبردستی سے جانے پر رضامند کر رہی تھی۔ فردوس خالہ سارم کے ساتھ وہ کاڑا گئی بھی تھی، اسی وجہ سے گھر کی خاموشی بھی کاٹ کھانے کو دوڑی تھی۔ ساتھ ہی ٹیچرز کا بھی اسٹار تھا، وہ جانے کو تیار تو ہوگی مگر خاصی بے دلی سے، کہ ارغان کا سامنا کرنے سے گریزہ تھی، مگر سچ شکر کے تقریب میں ان کی فیملی کا کوئی بھی فرد شامل نہ تھا۔ مسز عامر کی زبانی معلوم ہوا کہ زباری ابھی تک پنڈی سے واپس نہیں ہے، اور وہ دونوں بھائی کسی ضروری کام کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ تقریب ابھی جاری تھی، مگر وہ گہری پڑتی شام کو دیکھ کر وہاں سے اٹھے۔ مسز عامر کا گھر اور بختیار ہاؤس قدرے فاصلے پر مگر ایک ہی روڈ پر تھے۔ مین روڈ تک جانے کے لیے اسے لامحالہ بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزرنا تھا، اور یہی لمحہ جس پر سب سے بھاری تھا۔ سیاہ بلند و بالا گیٹ پر نظر پڑتے اس کا دل جس بے ترتیبی سے دھڑکا، اس سے مزید پریشان ہو گئی۔ نسلا ان دانتوں تلے کچلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار خاصی تیز کر دی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی گیٹ کھلے گا، وہ ڈارک براؤن آنکھوں سے بے تحاشا چمک لیے اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور پوچھے گا، مزاب تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے سر چھٹک کر ارغان سے متعلق ہر خیال کو ذہن سے نکالنے کی شعوری کوشش کی، اور اس وقت جب وہ بختیار ہاؤس کے سامنے سے گزری تھی، سیاہ گیٹ پوری طرح کھل گیا۔ گاڑی سست روی سے رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ مزاب نے اپنی نظریں سختی سے اپنے اٹھتے گرتے قدموں پر جما دی، اور جب گاڑی اس کے نزدیک سے گزرنے لگی تب اس نے کنکھیوں سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا، اور وہاں بیٹھے شخص کے چہرے پر نگاہ پڑتے کوئی بجلی تھی جو اس کے دل و دماغ میں کوندی تھی۔ ذہن و دل ایک لمحے کے لیے مفلوج ہو کر اسے پتھرا سکے۔ وہ بلا شبہ احمر ہی تھا۔ اس نے گاڑی کے پیچھے دوڑنے کو قدم اٹھایا، مگر ٹھٹک گئی۔ احمر کو پکارنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بس تھر تھرا کے رہ گئے۔ اس نے ایک نظر اپنی دسترس سے دور جاتی گاڑی کو دیکھا اور دوسری بختیار ہاؤس کے بند ہونے گیٹ پر۔ بس ایک لمحہ لگا تھا فیصلے میں، اور اگلے ہی پل وہ سیاہ گیٹ کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ ارے مزاب بی بی! چوکیدار نے حیران ہوتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے سننے کی زحمت نہیں کی۔ سنو، یہ جو ابھی گاڑی میں گئے احمد، یہ یہاں کس سے ملنے آئے تھے؟ وہ بے حد عجلت میں پوچھ رہی تھی۔ ایس پی صاحب کے مہمان تھے، مگر ایس پی صاحب کہاں ہیں؟ وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ وہ تو اندر ہے، مگر چوکیدار اس کی گھبراہٹ پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کا جواب سنتے کمرے کی طرف دوڑی۔ چوکیدار بس پیچھے سے اسے پکارتے رہ گیا۔ کمرے کا دروازہ تھاٹ سے کھلا، اور سینٹرل ٹیبل پر رکھے کاغذات پر چھکے تمام افراد بری طرح چونک گئے۔ وہ بے حد متحوش اور گھبرائی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ ایس پی صاحب، مجھے احمد کا فون نمبر چاہیے، اور ایڈریس، یا کوئی بھی ایسا نمبر جس پر میں ان سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، اور لہجے و انداز سے بے قراری اور بے تابی چھلک رہی تھی۔ کون احمد؟ ایس پی فیضان حیران سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ احمد ایاز، جو ابھی گاڑی میں گئے ہیں یہاں سے۔ ایس پی فیضان نے اس کی زرد ہوتی رنگت اور کپ کپاتے وجود کو ایک نظر دیکھ کر آہستگی سے نفی میں سر لیا۔ وہ احمد ایاز نہیں تھا، کاشان تھا۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ واٹ؟ وہ حیرت و استعجاب سے انہیں دیکھے گی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا، میں بھلا انہیں پہچاننے میں کس طرح غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے یقین تھی۔ ہو سکتا ہے کسی مشابہت کی وجہ سے ایسا ہوا، مگر بہرحال وہ احمد ایاز نہیں تھا۔ ایس پی صاحب کے قطعی انداز اور بے لچک انداز پر وہ چیخ اٹھی۔ وہ احمد ایاز ہی تھے۔ دھوکہ صرف ایک بار ہو سکتا ہے، بار بار نہیں۔ آپ مجھے سے جھوٹ بول رہے ہیں ایس پی فیضان۔ اس کی آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، مگر میرا ان سے ملنا ازحد ضروری ہے۔ پلیز آپ مجھے ان کا ایڈریس بتا دیں، میں خود ان سے مل لوں گی، وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ ایس پی فیضان الجھی نگاہوں سے کبھی اسے اور کبھی اپنے ساتھ بیٹھے ان دو آدمیوں کو دیکھ رہے تھے، جن کے چہرے اس کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ دیکھیے محترمہ، ہم ایک بار پھر آپ سے یہی کہیں گے کہ فار گاڈ سیک پلیز جھٹلائیں مت مجھے اس طرح۔ وہ بے بسی کے انداز میں چلائی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح انہیں اپنی بات کا یقین دلائے۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، مگر دل کی گواہی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرا دل کہتا ہے وہ احمد ہی ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں یقین نہیں کرے میرا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بلیو می۔ مٹھیاں بھیجتے وہ لاچار سے انداز میں انہیں یقین دلانا چاہ رہی تھی، مگر اپنی بات کا معمولی سا بھی اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ کچھ اور نہ کر سکی تو دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ سب لوگ گھڑی بھر کے لیے اپنی جگہ حیران ساکت رہ گئے۔ کمرے کی گمبھیر خاموشی میں اس کی ہچکیوں کی آواز دل کو پگھلائے دے رہی تھی۔ مزاب، تم کیسے جانتی ہو اسے؟ اچانک اسے اپنے بہت قریب انتہائی مانوس سی آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر ہچانی کیفیت کا شکار تھی کہ آتے ہوئے یہ بھی نہ دیکھ سکے کہ کمرے میں کون کون موجود ہے۔ ارغان، پلیز اپنے بھائی سے کہو کسی طرح اس شخص کو ڈھونڈ لے۔ بہت عرصے بعد امید کی کرن ہاتھ آئی ہے۔ اگر یہ روشنی کھو گی تو میں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جاؤں گی۔ بہت انتظار کیا اس کا، ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزارا، بہت تلاشا اسے۔ اگر وہ کھو گیا تو میں یوں ہی خلا میں معلق رہوں گی، نہ سر پر آسمان ہوگا نہ پیروں تلے زمین۔
وہ ہذیانی انداز میں اس کا بازو ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آنسو ایک تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ مزاب، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ کیسے جانتی ہو اسے؟ مزاب کا غیر معمولی رد عمل ارغان کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ شوہر ہے میرا، نکاح ہو چکا ہے میرا اس کے ساتھ۔ کرب ہمیش بے بسی سے اس نے نٹھال ہوتے ہوئے بتا، اور کتنے ہی بم چھوٹے تھے ارغان کی سماعتوں کے پاس۔ بہت بے اعتبار لگا تھا یہ لمحہ، سے گہرا جامد سناٹا اس کے پورے وجود پر چھاتا چلا گیا۔ اچھا، نکاح شدہ نے کڑی ارغان؟ چہرے کی مدھم ہوتی رنگت اور آنکھوں کی مانت پڑتی چمک ایس پی فضان کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی، سو بے اختیاری سے نے پکارا۔ اور وہ جو ان بے یقین سماعتوں کی ناہموار مسافت پر تنہا حیران و پریشان کھڑا تھا، ایک دم چونکا اور پھر اپنی تمام خواہشوں اور بھرپور یاست کا بوجھ اٹھائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ صورتحال اگرچہ غیر متوقع تھی، مگر فضان کو اپنے ساتھ موجود سرکاری افسران کے خیال سے فوری طور پر سنبھالنا پڑا تھا۔ مزاب، وہ میز کے پیچھے سے گھوم کر اس کے قریب چلا، جو سارے آنسو شاید آج ہی بہا دینا چاہتی تھی۔ کاشان لاہور کے لیے روانہ ہو چکا ہے، کچھ دیر بعد ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ میں خود اس سے ملوں گا، اور ہو سکتا تم خود اس سے مل کر تسلی کر لینا۔ فی الحال رونا بند کرو، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ایس پی فضان کا لہجہ حد سے زیادہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ سر، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی، پلیز بس ایک بار مجھے ان سے ملوا دیں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کو سختی سے رگڑتے ہوئے اس نے نم لہجے میں التجا کی۔ جواباً ایس پی فضان نے اس بات میں سر لاتے ہوئے ہولے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا تسلی دے اسے ساتھ لے کر باہر نکلا۔ نکاح کر کے چھڑ کے چپچ گیا یا بعض لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کا حصہ بہت کم ہوتا ہے، اور اسے لگتا تھا زندگی میں اس کی خوشیوں کا حصہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور اب باقی ماندہ زندگی میں نہ وہ کبھی خوش ہو سکے گی، نہ مسکرا سکے گی، اور نہ زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف کشید کر سکے گی۔ مگر یہ سب تو اس نے آج سوچا تھا، بیتے ہوئے کل میں اس کی رائے کچھ اور تھی۔ تب وہ برملا کہا کرتی تھی، دنیا میں شاید ہی کوئی فرد اتنا خوش قسمت ہو جتنی کہ میں، یعنی مزاب سکندر۔ اسے یاد تھا وہ ان دنوں بات پہ بات ہنسا کرتی تھی، ایک شوخ و چنچل مسکراہٹ ہمہ وقت اس کے چہرے پر اکثر رہتی، اور پاپا کہا کرتے، مسکراہٹ تو ہے ہی ہماری بیٹی کے لبوں پر سجنے کے لیے۔ اور ماما جب کبھی اسے کسی بات پر بے تحاشا ہنستے بے حال ہوتے دیکھتی تو فوراً ٹوک دیتی، اتنا مت ہنسا کرو مزاب، مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔ کیوں ماما، ہنستے ہوئے میری شکل بہت ڈرانی ہو جاتی ہے کیا؟ وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے پوچھتی تو ماما اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتارنے لگتی کہ ان کے آنگن میں اسی ایک پھول کی وجہ سے بہار قائم و دائم تھی۔ زندگی اسی تسلسل سے جاری و ساری تھی، جب پاپا کے بڑے بھائی ایاز ہارٹ فیل ہو جانے سے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ تائی امی تو کئی سال پہلے ہی نے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پاپا طیب ابو کی اس رسومات سے شرکت کے بعد واپس آئے تو طیب ابا کی اکلوتا لخت جگر ان کے ساتھ تھا۔ احمد ایاز کی بڑی بڑی آنکھوں میں ٹھہری خاموشی اور اداسی اور زود و رنج اور احساس ہونے کی گواہ تھی، اور وہ اپنے آپ میں گم رہنے والا خاموش طبع لڑکا تھا، سو مزاب اپنی عادت کے برعکس اس سے بے تکلف نہیں ہو سکی تھی۔ ایک جھجک، ایک تکلف شروع دن سے ان کے دونوں کے درمیان حائل ہو گیا۔ احمد کو یہاں رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، تب بھی مزاب کو معلوم ہوا کہ پاپا احمد کو ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک بھیجوانا چاہتے ہیں۔ مزاب کے لیے بات غیر معمولی نہیں تھی کہ وہ باہر جا رہا ہے، بلکہ حیران کن بات یہ تھی کہ پاپا اس کے اور احمد کے نکاح کے بعد احمد کو بھجوانا چاہ رہے تھے۔ اسی سلسلے میں جب ماما نے اس کی رائے لی تو چپ چاپ گمسم سے انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تو ان دنوں میٹرک کے سبجیکٹ بھی ماما کے مشورے پر سلیکٹ کیے تھے، کجا کہ زندگی کا اتنا بڑا معاملہ وہ بھی اس قدر اچانک وہ اپنی جگہ جذباتی ہو کر رہ گئی۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں ماما کو احساس دلانا چاہا کہ وہ اس سب قبل از وقت ہے، مگر ماما نے بڑے سبھاؤ سے اس کے جواز کو رد کر دیا۔ جانو، ابھی تو صرف نکاح ہوگا، رخصتی کے بارے میں تو اس وقت سوچیں گے جب تم دونوں اپنی تعلیم مکمل کر لو گے، اور تم جانتی ہو کہ اس میں کئی سال لگ جائیں گے۔ بس یوں سمجھ لو کہ تمہارے پاپا احمد کے پاؤں میں زنجیر ڈالنا چاہتے تاکہ وہ جوں کا تو واپس آ سکے۔ تم بس مجھے اتنا بتا دو کہ تمہیں احمد کیسا لگتا ہے۔ ماما نے اپنے ریشمی ساڑی کے سرسراتے پلو کو شانے پر جماتے ہوئے پوچھا تو ان کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ 2 سال کے عرصے میں اگرچہ ان دونوں کی فرینڈشپ نہیں ہو سکی تھی، مگر پھر بھی احمد ریاض ایسا نہیں تھا کہ اسے ناپسند کیا جا سکے۔ وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے کیا کسی سے بھی بے تکلفانہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ زیادہ ہی موڈ میں ہوتا تو میتھس کے مشکل اور بڑے بڑے سوال اسے حل کر دیا کرتا تھا، کبھی اپنے حصے کی چاکلیٹ بڑے آرام سے اسے دے دیتا، یا پھر اسے ماما پاپا کے ساتھ شرارتیں کرتے دیکھ کر ہولے ہولے مسکراتا رہتا۔ مزاب چندا، تم نے بتایا نہیں۔ ماما کے دوبارہ پوچھنے پہ ان کی طرف پلٹی تو کچھ کہنے کی بجائے وہ بس کندھے اچکا کر مسکرا دی تھی، اور یوں احمد ایاز کی جرمنی جانے سے چند روز قبل ایک رنگا رنگ تقریب میں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ کیوں بھائی، احمد کے بھاگ جانے کا اندیشہ تھا جو اتنی جلدی کر ڈالی؟ وہ شرمائی سی بیٹھی تھی جب ایک دوست نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب تو محترمہ کر چکی میٹرک، نہ صاحب کے خیالوں سے فرصت ملے گی، نہ کتابوں پر لکھے حرف نظر آئیں گے۔ پڑوس میں رہنے والی نادیہ نے مذاق نہیں طنز کیا، وہ بس اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ ان دنوں میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے، اس نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کر لیا کہ اپنی سابقہ پوزیشن بحال رکھے گی۔ احمد کے روانہ ہونے میں بھی کچھ دن باقی تھے، مگر ان دنوں میں بھی احمد کے رویے نے ثابت نہیں ہونے دیا کہ ان دونوں کے درمیان رشتے کی نوعیت بدل چکی ہے، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا۔ یہ بات مزاب کے لیے باعث اطمینان تھی، سو بھی اطمینان سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی، اور پھر ایک روز احمد جرمنی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ میٹرک سے FSC میں آگے۔ احمد کا ہر ماہ فون آتا، مگر مزاب سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی، بس ماما سے اس کی خیر خیریت کا علم ہوتا رہتا۔ اگرچہ ماما پاپا کی طرف سے کوئی پابندی نہ تھی، مگر اس کے باوجود نہ کبھی احمد نے اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، نہ ہی مزاب نے۔ اس میں زیادہ حصہ شاید احمد کی سنجیدہ طبیعت کا بھی تھا۔ 2 سال بعد احمد نے پاپا کے بےحد اصرار پر اپنی تازہ ترین تصویریں بھیجی تو سب کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران رہ گئی۔ ان 2 سالوں میں وہ کس حد تک بدل گیا تھا۔ دبلا پتلا سے احمد اب اونچے لمبے وسیع سراپے والا احمد بن چکا تھا۔ ماما، یہ تو وہی بالکل ہی بدل گیا۔
اس نے جی بھر کے حیرت کا اظہار کیا تو ماما اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم بھی تو ویسی نہیں رہی، بدل گئی ہو پہلے سے۔ کیا خیال ہے احمد کو تمہاری چند تصویریں بھیجیں؟ ماما نے بالکل دوستانہ انداز میں شرارت سے پوچھا تو بری طرح شرم کی۔ ہرگز نہیں ماما، جب وہ خود سے کہے گا تب بھیج دیں گے۔ اس نے ماما کو ٹالا تھا۔ پھر نہ احمد نے فرمائش کی اور نہ انہوں نے تصویریں بھجوائیں۔ تبھی اس کا FSC کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ شاندار پوزیشن لینے پر پاپا نے ایک اچھی سی پارٹی کا اہتمام کیا۔ وہ تتلی بن کے پورے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی جب اچانک پاپا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بھائی ان سے ملو، یہ وہاب حسن ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے ایک پروقار سے شخص سے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو انکل، وہ بشاش سے مسکرائی۔ جواباً انہوں نے مسکراتے ہوئے گفٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تھینک یو کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے وہاب حسن کو پاپا کے عام دوست کی نظر سے دیکھا، مگر آنے والے دنوں میں اسے احساس ہوا کہ وہ شخص پاپا کے لیے بے حد اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پاپا جو ہمیشہ سے تنہا اپنے بزنس چلاتے آتے اپنے زور بازو پر آگے بڑھتے وہاب حسن کو اپنا بزنس پارٹنر بنانے پر رضامند ہو گئے۔ اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ وہاب حسن نے پاپا کے بزنس میں شراکت نہیں کی بلکہ بدنصیبی دربدردی ہرما نصیبی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ موسم بہار کی اولین صبح تھی، نوخیز تر و تازہ، شگفتہ آسمان کے فیروزے جیسی چمک دیکھنے والی آنکھ میں بھی نلاہٹیں سی بھرتی تھی۔ چند روز پہلے کے زرد ٹنڈمنڈ درخت زمردیں ہریالی کا پیراہن اوڑھے فضاؤں میں جھوم رہے تھے۔ خاک پر سر زمین میں سبزے کی چادر سفید شبنمی موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں سرخ گلاب موتی اور بیلے کی کلیاں پورے جوبن پر تھیں۔ صبح کی گنگناتی ہوئی جھولیاں بھر بھر خوشبو لٹا رہی تھی۔ تتلیاں بصورت قاصد ایک پھول سے دوسرے پھول تک کا سفر کرتے ہوئے اپنے پربہار پروں سے نازک پتیوں کو چھوتی تو فضا میں نغمگی کچھ اور بڑھ جاتی۔ ایسے میں وہ کمرے سے باہر آئی تو پتوں کی تال پر گنگناتے پرندوں اور سرخ سبز پیلے اودے رنگوں کا طلسم لمحے بھر میں اس پر چھاتا چلا گیا۔ دل میں اسی ماحول کا حصہ بننے کی خواہش شدت سے ابھری تو وہ ننگے پاؤں لاؤن میں چلی گئی اور پھر مالی کے ہاتھ سے پانی کا پائپ لے کر پودوں کو پانی دینے لگی، اور اس کام میں اس قدر منہمک ہوئی کہ جب اچانک کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی تو بری طرح خوفزدہ ہو کر اچھلی، اور اسی بوکھلاہٹ میں جب وہ سیدھی ہوئی تو پانی کی موٹی سی دھار سامنے کھڑے وہاب حسن کو سر سے پانی سے بھگو گئی۔ اس سے پہلے گھبرا کر پائپ نیچے پھینکا اور پھر آنکھیں چھپک چھپک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب ان کا خیال تھا کہ وہ شرمندگی کا اظہار کرتے فوراً معذرت کرے گی، لیکن اسے نہ جانے کیا وہ نقصق سے تیار وہاب حسن کی درگت دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی اور کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ وہاب حسن نے بالوں سے پانی چھٹکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو پھر دیکھتے چلے گئے۔ ڈارک گرین سوٹ پر سرخ اور سپس چنری کا دوپٹہ اوڑھے وہ نوخیز بہار میں اضافے کا سبب لگ رہی تھی۔ وہاب حسن کو لگا وہ آج پہلی مرتبہ میں صاحب سکندر کو دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے تو کبھی ایسی نہ دکھائی دی تھی۔ لو انہیں گندی نظر آ ہلنی ہے۔ سنہری دھوپ کی طرح دمکتی رنگت بہار کے سب رنگوں سے آراستہ نوخیز وجود، موج صبا کی طرح صبح خرام کلیوں کی سی نزاکت، صبح کی اولین کرنوں کی طرح پر نور اور قطرہ آپ کی طرح مصفا۔ وہاب حسن دم بخود سے ٹکٹکی باندھے سے دیکھتے ہوئے خود کو بھول گئے۔ آئیے انکل، میں آپ کو پاپا کا کوئی سوٹ دیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ وہاب حسن کی نظروں نے اس کا بہت دور تک تعاقب کیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ آخری بار مسکرائی تھی۔ اس کے بعد زندگی اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی چلی گئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد اس نے دیکھا کہ پاپا بے حد پریشان رہنے لگے تھے۔ اس نے ماما سے پوچھا تو لاعلمی کا اظہار کر کے رہ گئی۔ تب ایک شام اس نے سوچا کہ آج وہ پاپا سے ان کی پریشانی کی وجہ اگلوا کر ہی دم لگے، مگر اتفاقاً اسے ماما کے ساتھ ان کی کسی دوست کی طرف جانا پڑا۔ شام ڈھلے جب وہ واپس آئی تو گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار غائب تھا۔ گھر پہ چھائی غیر معمولی خاموشی نے ان دونوں کو چونکا کر رکھ دیا۔ ماما اس سے پہلے بیڈ روم تک پہنچی، وہ ملازمہ کی تلاش میں کچن کی طرف بڑھی تھی جب ماما کی تیز چیخ پورے گھر میں گونج کر رہ گئی۔ وہ برق رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر پہنچی جہاں بیڈ روم کے کھلے دروازے میں ماما خطرناک حد تک سفید ہوتے چہرے کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی استفسار کرتی ماما پلٹ کر چیختی چلاتی باہر کی طرف بھاگی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں بیڈ روم کے اندر جھانکا تو ہفتے آسمان اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے۔ کمرے کے عین وسط میں پاپا گرے ہوئے تھے، ان کی کٹی ہوئی شہرگ سے خون ابل ابل کر قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کی سانس کہیں سینے میں اٹک کر رہ گیا، وہ برف کے مجسمے کی طرح ساخت رہ گئی۔ اوئے ہوئے، اسے لعنتی نے قتل کرتا۔ پاپا کی کھلی آنکھیں اس کے قدموں پر جمی تھی اور وہ جو بھاگ جانا چاہتی تھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ سرک سکی۔ تبھی بھاگتے دوڑتے قدموں کی آواز اس کے قریب آئی، کسی نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا کہ وہ نہ جانے کب تک کھلی ساکت آنکھوں میں روٹے پیٹتے لوگوں کو دیکھتی رہی، پھر دنیا مافیا سے بے خبر ہوگی۔ جب اسے ہوش ہے تب معلوم ہوا کہ قیامت آ کر گزر چکی ہے۔ اس سے کڑے وقت میں اس سے سب سے پہلا خیال احمد کا ہے۔ ماما ان دنوں عدت میں تھی، سو اس نے وہاب انکل سے احمد کے متعلق پوچھا، جو ان دنوں پاپا کے ایک سچے اور کھرے دوست کی حیثیت سے ان کی ڈھارس بندھا رہے تھے۔ بہت دفعہ فون کیا میں نے، ای میل بھی کی چھوڑا اس کے لیے، مگر رابطہ ہی نہیں ہو رہا۔ وہ خود بھی پریشان ہو رہے تھے، لیکن اسی شام جب ماما نے فون کیا تو دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ یہ احمد ہی تھا۔ پاپا کے قتل کی خبر سن کر وہ شاکڈ رہ گیا، اور جب اس نے آنے کے بارے میں کہا تو ماما نے اسے روک دیا۔ نہیں احمد، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، پولیس تحقیقات کر رہی ہے، تمہارے امتحانات نزدیک ہیں، اس کے بعد چلے آنا۔ ویسے بھی یہاں سکندر کے دوست وہاب حسن ہیں، اس مشکل وقت میں ہمارا بہت ساتھ دے رہے ہیں۔ ماما کے کہنے پر احمد بش خاموش ہو کر رہ گیا، لیکن یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ بظاہر اس قدر ہمدرد نظر آنے والا اندر سے کس قدر خبیث اور شاطر انسان ہے۔ اس شام وہ لان کے پچھلے حصے سے اٹھ کر کمرے کی طرف آ رہی تھی جب کمرے سے آتی وہاب حسن اور ماما کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ شرم کرو وہاب حسن، وہ تمہاری بیٹی کے برابر ہے۔ ماما کی آواز غم و غصے سے کانپ رہی تھی۔ بیٹیوں جیسی ہے بیٹی تو نہیں ہے نا؟ ان کے سیاہی مائل ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم اس قدر نیچ گھٹیا اور پست ذہنیت رکھتے ہو وہاب حسن، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن میزاب احمد کی امانت ہے، میں تمہیں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ ماما تنفر سے چلائی۔ ہاں ہاں، سکندر نے بھی یہی کہا تھا، اسی لیے اپنے گھر کے اپنے ہی بیڈ روم میں مارا گیا بیچارہ، اور
باقی رہا احمد، تم اتنا خوش قسمت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہاب حسن کا کہہ کر ان کے جارحانہ عزائم کا پتہ دے رہا تھا۔ اور ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ آج رات میرے آدمی اس گھر کے باہر پہرا دیں گے، کسی سے مدد لینے یا پناہ لینے کی کوشش کی تو تمہارا بھی وہی اشر ہوگا تو تمہارے شوہر کا ہوا، اور تو اور ان لوگوں کے بھی پرخچے اڑا دوں گا جنہوں نے تم لوگوں کو آسرا دینے کی غلطی کی۔ ان کا حد درجہ سرد و سپاٹ لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹے سی دوڑا گیا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہوگی۔ وہاب حسن کمرے سے باہر نکلے تو اسے دیکھ کر ایک لہجے کے لیے ٹھٹک گیا۔ بس ایک رات کی دوری ہے میرے اور تمہارے بیچ۔ اس کے بعد ایک مکروہ مسکراہٹ سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر ماما نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جیسے ان دونوں کی بے بسی اور بے چارگی سے لطف اٹھاتے چلے گئے، اور وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کے بعد جو کچھ ماما نے کیا وہ اس پر کوئی سوال ہی نہ کر سکی۔ اسی رات ماما نے اپنے تمام زیورات، نقدی اور کچھ پرائز بانڈ ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈالے، اور پھر ساتھ والی کوٹھی کی چھت کے ذریعے وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو سکی۔ وہاب حسن کی نظروں سے اوجھل رہنے کے لیے ماما نے ٹرین کا سفر مناسب سمجھا، اور جلد از جلد اس جگہ سے دور پہنچ جانا چاہتی تھی جہاں ایک درندہ ان کی معصوم بیٹی کو نگلنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ساری رات سفر میں گزری۔ صبح ہونے پر گاڑی کسی اسٹیشن پر رکی تو ماما اسے ساتھ لے کر نیچے اترے۔ اسے ایک بینچ پر بٹھا کر ماما اسے وہاں سے نہ ہلنے کی تاکید کرتے ہوئے ناشتے کا انتظام کرنے چل دی۔ وہ گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھنے لگی، تبھی اس کی نظر سامنے کھڑے شخص پر جا پڑی جسے بری طرح گھور رہا تھا، اور وہ اس طرح خوفزدہ ہو کر ماما کی طرف بھاگی کہ زیورات والا بیگ وہیں بینچ پر چھوڑ رہی۔ اس آدمی کا سن کر ماما اور بھی وحشت زدہ ہوگی، کہیں وہاب حسن کا آدمی نہ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس جگہ سے کافی دور چلے گی، تب اسے احساس ہوا کہ خالی ہاتھ ہے۔ ماما کو علم ہوا تو دھک سے رہ گئی۔ اسی مقام پر آ کے ان کی تمام ہمتیں اور حوصلے ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ انہوں نے لڑکھڑا کر دیوار کا سہارا لیا، پھر بیٹھتی چلی گئی۔ اوئے ہوئے، بہت برا ہوا ان کے ساتھ۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ پلیز آنکھیں کھولے، وہ متوش انداز میں جھنجھوڑنے لگی۔ کیا بات ہے بیٹی؟ نرم سی آواز کہیں قریب سے ابھری۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون چہرے پر مہربان مسکراہٹ لیے اس کے پر جھکی ہوئی تھی۔ یہ خاتون پھر دوست خالہ تھی جو اسے اور ماما کو اپنے ساتھ لیں۔ کچھ دن عملنے میں لگے۔ اس کے بعد ماما نے جرمنی فون کر کے احمد کو صورتحال سے آگاہ کرنا چاہا تو معلوم ہے وہ 4 روز قبل پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب ان لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور اس کے بعد ماما نے فون کے ذریعے گھر کے آس پڑوس میں رہنے والے لوگوں سے احمد کے متعلق معلوم کرنا چاہا، مگر کوئی بھی اس کی آمد سے باخبر نہیں تھا، اور تب سے اب تک وہ ہزاروں چہروں میں سے ایک چہرے کو کھوجتی آئی تھی، اور جب یہ چہرہ نظر آیا تو کہنے والوں کا اصرار تھا وہ کاشان احمد نہیں۔ دن اپنی تمام تر تھکی ماندی مسافت کو سمیٹے رات کی آغوش میں جا چھپا۔ شاہ خاور اپنی نیم بیدہ کرنوں کو لیے افق کے اس پار جا اترا تھا۔ آسمان کے سیاہ سینے پر کندہ پورا چاند ہر روز سے کچھ زیادہ ہی زرد تھا۔ اس کی تنہائی رات کی سلگتی دہلیز پر بیٹھی اپنے راکھ برتن میں شرر زیست کو تلاش رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل ماما اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ کتنے اصرار سے انہوں نے پوچھا، میزاب تمہیں کیا ہوا؟ جواباً اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے ٹالنا چاہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسے مت مسکراؤ میزاب، تمہاری مسکراہٹ تمہارے آنسوؤں سے زیادہ کم آلود ہے۔ اور پھر رات کو سناٹے میں ان کے ذاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر ایک لامحدود چپ تھی، اور وہ کئی روز ہو گئے تھے اسے خود سے جدا ہوئے صبح گھر سے نکلتی اور شام تک دیوانوں کی سی حالت میں اس راہ گزر پر نظریں کھڑی رہتی جہاں اسے احمد کے آنے کا یقین تھا، اور پھر کبھی سرسراتی ہوائیں پتوں سے ٹکرا کر کسی ہٹ کا گمان پیدا کرتی تو وہ چونک جاتی۔ اس یقین سے نگاہ اٹھاتی کہ سامنے احمد ریاض کھڑا ہوگا، مگر پل بھر میں اس کے سامنے ایک لمبا جوڑا وجود استادہ ہو جاتا جو اپنی آنکھوں میں بے تحاشا چمکلی اس کی طرف جھکتا اور پوچھتا، سنو، تم نے کبھی محبت کی ہے؟ وہ گھبرا کر رخ موڑ لیتی، مگر اس کی جاندار آواز سماعتوں کے رخسار میں گونجتی رہ جاتی۔ میں نے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت، عشق کی سرحدوں کو چھوتی ہوئی محبت، اپنے جذبوں کی عمیق گہرائیوں اور دل و جاں کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہے۔ جانتی ہو کسے؟ اور یہیں پر آ کے احمد ریاض بڑی استقامت کے ساتھ ان دونوں کے بیچ حائل ہو جاتا، مگر وہ خاموش لب اور بولتی آنکھیں پس منظر میں جھانکتی رہتی۔ یہ کس عذاب میں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ دوہرے کرب کا شکار تھی، اپنا آپ خود سے جدا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ احمد نہ ہوا، واقعی کاشان ہوا، پھر ڈھیروں وہم اور خدشے اس کے یقین کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگے تو بے قرار سی ہو کر پورے صحن میں چکرانے لگی۔ نہیں، وہ احمد ہی تھا۔ بند آنکھوں نے ایک مرتبہ پھر اس کے نقوش ازبر کیے تھے۔ چلو مان لیا وہ احمد ہی تھا، پھر دل کسی بچے کی طرح آنے والے لمحات سے خوف زدہ تھا۔ پھر اس کے قدموں تلے گردش کرتی زمین تھم گئی۔ میں نے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت، عشق کی سرحدوں کو چھوتی ہوئی۔ جانتی ہو کس سے؟ کوئی اس کے کان میں آ کر چیخا تو وہ خوف زدہ ہو کر بری طرح چلا اٹھی، خاموش ہو جاؤ، کچھ مت کہو، نہیں بہکاؤ مجھے بار بار۔ وہ سسکتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ نیم تاریک کمرے کی دہلیز پر کھڑی ماما نے اس کے گالوں پر چمکتے آنسوؤں کو دیکھا ضرور، مگر آگے بڑھ کے انہیں سمیٹ لینے کی ہمت نہ کر سکی۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ذہنی کشمکش سے نڈھال کر چکی تھی۔ کیوں میرے دل میں اس شخص کی محبت جگہ نہ پا سکی جس کا نام میرے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا؟ کیوں یہ دھڑکنیں دل کے تابع نہ ہو سکی جو میرا نصیب ہے؟ کوئی دوسرا میری ذات کا سفر کیوں طے کرتا چلا گیا؟ میرے خواب، میری تمنائیں کسی اجنبی کی خواہش سے ہم آہنگ کیسے ہو گئی؟ وہ بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماما اس کے خاموش لرزتے وجود کو دیکھ کر ساخت ہو چکی تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ نظروں کے تصادم پر دونوں کے دلوں میں ایک ہی سوال ابھرا۔ کون؟ دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماما نے دھیرے سے پکارا۔ میں ہوں، احمد ریاض، کوئی باہر سے پکارا تھا۔ مانوس لب و لہجہ، جانی پہچانی آواز۔ کنڈی ٹھک سے ماما کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ قدموں کی لڑکڑاہٹ نے بے اختیاری نے دروازے کا پٹ تھام لینے پر مجبور کر دیا۔ میزاب کی سستیاں دم توڑ گئی۔
اس کا وہم حقیقت کے قالب میں ڈھل کر سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اور ماما جس معجزے کی منتظر تھی وہ ظہور پذیر ہو چکا تھا۔ احمد، ماما کے ہونٹوں سے احمد اور آنکھ سے آنسو ایک ساتھ نکلے۔ وہ دیوانہ وار احمد کی طرف بڑھی اور میں ضابط ستون کی اوٹ میں بیٹھتی چلی گئی۔ جب آپ نے جرمنی میں بذریعہ فون مجھے انکل سکندر کے انتقال کے بارے میں بتایا تو مجھے بے حد شوق پہنچا۔ اگرچہ آپ نے مجھے پاکستان آنے سے منع کر دیا، مگر مجھے آپ کی کیفیت کا پوری طرح اندازہ تھا۔ میں سوچ سکتا تھا کہ اس وقت آپ کو میری کتنی ضرورت ہوگی، سو میں نے پہلی فلائٹ سے پاکستان آنے کا محکم ارادہ کر لیا، اور جب میں نے آپ کو فون پر اطلاع دینی چاہی تو یہ فون وہاب حسن نے اٹینڈ کیا۔ چونکہ آپ اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کر چکی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنی آمد کی اطلاع دے دی، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی پر گھر آتے مجھ پر گولیوں کی بارش کر دی گئی۔ ڈرائیور کے زخمی ہونے پر گاڑی اپنا توازن کھو بیٹھی اور سڑک کے ساتھ کھائیوں میں گرتی چلی گئی۔ میری خوش قسمتی کے بے شمار گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد بھی میں عالم مدہوشی میں گاڑی کے کھلے دروازے سے باہر لڑک گیا۔ یہ جگہ آبادی سے دور تھی، اس پر رات کا وقت، سو ان لوگوں نے تمام کارروائی بہت اطمینان کے ساتھ انجام دی۔ حملے کے بعد انہوں نے ٹیکسی کا مکمل جائزہ لیا۔ انتہائی مسخ شدہ حالت میں ایک لاش ڈرائیونگ سیٹ پر تھی اور دوسری لاش عقبی سیٹ پر، سو انہوں نے اطمینان کر لینے کے بعد گاڑی کو آگ لگا دی تاکہ کسی قسم کا ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ اور بات کہ خدا کو میری زندگی منظور تھی۔ گاڑی میں دوسری موجود لاش اس شخص کی تھی جو پچھلے موڑ پر ٹیکسی میں سوار ہوا تھا۔ اسی دوران ایس پی فیضان کی گاڑی وہاں سے گزری جائے وقوع کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں اندھیرے میں میری گاڑی کا چمکتا ہوا ڈائل نظر آیا، میری گھڑی کا۔ میری سانسیں رک رک کر چل رہی تھی، سو انہوں نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کی اور مجھے اپنے دوست ڈاکٹر کے ہاسپٹل میں لے گئے، جہاں میری موجودگی کو مکمل راز رکھا گیا تاکہ میرے دشمن مجھ پر دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ ایس پی فیضان شدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ میں ہوش میں آؤں اور انہیں اپنے متعلق کچھ بتا سکوں، مگر جب ایک ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو میرا ذہن ایک صاف سلیٹ کے مانند تھا۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرتا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس حادثے میں سر پر چوٹ لگنے کے باعث بعد میں اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ کئی ماہ زیر علاج رہنے کے بعد میں ایس پی فیضان کے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ فیضان کو اپنے کام سے جنون کی حد تک لگا تھا، وہ ایک سچا اور کھرا پولیس آفیسر ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ان دنوں ایک بہت بڑے گروہ کے پیچھے لگا ہوا، مگر ابھی تک کوئی ثبوت اس کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ اس سلسلے میں اس نے مجھ سے مدد کی درخواست کی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ایک لمبا چوڑا منصوبہ تیار کیا گیا، جو کہ سراسر ارغان کے ذہن کی اختراع تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان باتوں میں ماہر تھا۔ اس منصوبے کی تیاری کے بعد مجھے کئی ماہ تک تھرڈ کلاس قسم کے گنڈوں کے ساتھ بھیس بدل کر رہنا پڑا تاکہ میں ان کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو سکوں اور ان میں ایک لگوں۔ اس کے بعد وہاب حسن پر ایک جعلی حملہ کروایا گیا، جس کے بارے میں فیضان کو یقین تھا وہ مافیا کے گروہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حملے میں نے جان پر کھیل کر وہاب کی جان بچائی، اور حسب توقع میری اس کارکردگی پر اس نے مجھے اپنے انتہائی نچلے درجے کے کرندوں میں شامل کر لیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد اس پر اعتماد حاصل کرنے میں میرے لیے کچھ خاص مشکل نہیں تھا، اگرچہ اس میں بہت وقت لگا۔ بعض اوقات پولیس کو چکمہ دے کر اس کا مال بھی پار کروایا۔ اس تمام عرصے میں ایس پی فیضان کے ساتھ میرا انتہائی خفیہ تعلق قائم رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی ہے کہ میری کارکردگی کے پیش نظر وہاب اپنے ذاتی زندگی کے مسائل مجھ سے ڈسکس کرنے لگا۔ میرا شمار اس کے چند ایک خاص آدمی میں ہونے لگا۔ پھر یہ طویل جدوجہد اس وقت اختتام کو پہنچی جب ایک روز شراب کے نشے میں دھت وہاب حسن کے منہ سے میں نے مذاق کا نام سنا۔ غیر ارادی طور پر احمد کی نگاہ مذاق کی طرف اٹھ گئی۔ بہت سہمے میں انداز میں اس کی بات سننے میں پوری طرح محفتی نگاہوں کے تصادم پر گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ احمد طویل سانس لے کر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحوں کی سرسراتی ہوئی خاموشی میں ذاب کو بری طرح کھر لی تھی۔ یہ نام کسی چابک کی طرح میرے شعور کے پردے پر لگا۔ میں بری طرح چونک گیا، مگر سمجھ نہیں پایا کہ اس نام میں ایسی کون سی خاص بات ہے جو مجھے بے چین کر گئی۔ میں ایک بار پھر پوری حیثیت کے ساتھ وہاب کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر وہ ایک بار پھر شراب چڑھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں اس نام میں دلچسپی نہیں لینا چاہتا تھا، مگر یہ نام ایک کیڑے کی صورت میرے دماغ میں کلبلانے لگا تھا، سو میں وہاب سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، سر یہ مذاب کون ہے؟ وہ ہوش میں ہوتا تو شاید اسے میری گستاخی سمجھتا، مگر اس وقت بہت لہب لہب کر مجھے مذاب کے بارے میں بتانے لگا۔ مذاب، سکندر، فصیحہ، یہ تین نام ایک تو کون بن کر میرے سامنے ہے، جس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑتے دوڑتے میں ہانپنے لگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میرا ان سے کیا تعلق؟ میں بری طرح الجھ کے رہ گیا، مگر یہ بھی جان گیا کہ میرا ماضی کسی نہ کسی طرح ان ناموں سے وابستہ۔ میں نہیں سوچا میں غلطہ پہچان تھا جب وہاب حسن نے اپنا گلاس دیوار پر دے مارا۔ ایک جھناکے سے اس کی کرچیاں زمین پر بکھر گئی، اور ایسا ایک چھناکا میرے دماغ میں بھی ہوا۔ ذہن پہ جمی برف یک لختی چٹک گئی۔ احمد نامی شخص کو وہاب جی بھر کے گالیوں سے نواز رہا تھا۔ وہ بدبخت کہتی تھی مذاب احمد کی امانت ہے، جہنم رسید کر دیا میں نے اس کمینے کو، لاش تک سڑ گئی اس نامراد کی، ہا ہا ہا۔ اس کا رونت بھرا مغرور لہجہ مجھے اندر تک سلگا گیا۔ بس چند لمحے لگے مجھے کاشان سے احمد تک واپسی کے سفر میں۔ اس وقت مجھے لگا میری رگوں میں خون کے بجائے آگ گردش کرنے لگی۔ کوئی گرم سیال مادہ میرے پورے وجود کو بھسم کرتے ہوئے مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس شخص کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دوں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میری عقل میرے جذبات پر حاوی ہوگی، ورنہ شاید لمحوں میں بنا بنا کھیل بگڑ جاتا۔ میرے لیے مزید اس کھیل کو جاری رکھنا ممکن نہ تھا، سو میں ایس پی کی تمام شرائط سے انحراف کرتے وہاب حسن کو اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچ گیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہ ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اکثر اسے نشے کی حالت میں اس کے بیڈ روم تک چھوڑنے جاتا تھا، مگر اس روز فوری طور پر اس کے بیڈ روم سے واپس نہیں آیا۔ پورے کمرے کی تلاشی کے بعد اس کا انتہائی خفیہ سیف تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ تمام ثبوت، وہ تمام کاغذات اس سیف سے نکال کر میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں منتقل ہو چکے تھے۔ اگرچہ میرے اس فوری رد عمل پر مجھے ایس پی فیضان کی زبردست چھاڑ اور ارغان کی خفگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ وہ کاغذات یا ثبوت وہاب حسن کی گرفتاری کے لیے ناکافی بھی ہو سکتے تھے۔ مگر وہاب حسن کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی کہ ایسا نہیں ہوا، اور جب ایس پی فیضان گرفتاری کے وارنٹ لیے وہاب حسن کے سر پر پہنچا تو اس وقت وہ نشے میں دھت تھا۔
یوں وہ اس پوری طرح سے پھنسا کہ کم از کم اس روئی زمین میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچی۔ اپنی یادداشت کے بحال ہوتے میں نے جب آپ کی تلاش میں نکلنا چاہا تو تب مجھے یہ مزردہ سنایا گیا کہ نہ صرف آپ لوگوں کا موجودہ ٹھکانہ علم میں آ چکا بلکہ مذاب مجھے دیکھ پہچان کے ملاحظ سے بھی دیر کر چکی ہے۔ اس کی بات تمام ہونے پر مذاب نے سر اٹھا کر دیکھا، دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اور دیکھو ذرا، مذاب نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ ماما کے ساخت وجود میں جنبش ہوئی تو ان کے لہجے میں تعجب تھا، جیسے انہیں یقین نہ ہو کہ مذاب اتنی بڑی بات ان سے چھپا بھی سکتی ہے۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی، چپ چاپ دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی۔ تب ماما ایک گہری سانس لے کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ کیا کچھ ہو جاتا ہے اس چھوٹی سی زندگی میں، یہ جو کچھ ہم سب کے ساتھ ہوا، کہ ہم نے کبھی سوچا تھا ایسا ہو سکتا ہے؟ مگر یہ سب ہوا کیونکہ یہ ہونا ہی تھا۔ یہ مشقت ہم سب کو جھیلنی تھی کیونکہ یہ ہمارے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ ماما نے وہی کہا جو اس وقت وہ دونوں سوچ رہے تھے۔ بہت رات ہوگی آنٹی، اب آپ آرام کریں۔ احمد نے آگے بڑھ کر جھکتے ہوئے ان پر چادر درست کی۔ ہاں، بہت راتیں جاگ گزاری ہیں، آج سکون کی نیند سوؤں گی، بہت اچھی میٹھی نیند، ورنہ یہ خیال تو دل میں کانٹا بن کے گڑا رہتا کہ تم ہمیں مل نہ پائے تو مذاب کی کشتی بھنور میں ڈولتی رہے گی، کبھی ساحل پہ نہ پہنچ پائے گی۔ ان کی ممتا بھری نظروں نے احمد کے ایک ایک نقش کو بہت محبت سے چھوا۔ کشتی تو شاید تعمر بھنور میں ڈولتی رہے گی ماما، ساحل کو ترستی رہے گی۔ مذاب نے خاموش نظروں سے احمد کا جائزہ لیا، جس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کوئی سایہ سا گزرا تھا۔ پنکھے کی رفتار تیز کر کے باہر جاتے ہوئے احمد نے اشارتاً اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ چلنا میں ششو پن میں پڑنے کے بعد انگلیاں چٹکھاتے ہوئے باہر نکلی تو احمد صحن میں بان کی کھڑی چارپائی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر مذاب کی سرخ متورم آنکھوں کا جائزہ لیا۔ آج کی ساری رات باتوں آنکھوں میں کٹی تھی اور اس وقت اس کے گالوں کی نرمی سے چھوتے باد نسیم کے صبح خرام چھونکے اس بات کا سندیسہ دے رہے تھے کہ اجالا کہیں دور نہیں۔ بیٹھ جو مذاب، اس کے کہنے پر وہ چارپائی کے کنارے پر ٹک سی گئی۔ احمد نے طویل سانس لے کر آنگن میں پھیلی موتی اور بیلے کی خوشبو اپنے اندر اتارتے اپنی نظریں اس کے اترے چہرے پر ٹکائیں تو قوم کا نظریں چرا کر ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ میں الجھنے لگی۔ کیسی عجیب بات تھی یہ تنہائی، یہ خاموشی، یہ صبح کے اولین لمحات کا کیف اگی سرور جو ان کے مابین رشتے کے حوالے سے بہت معنی خیز ہونا چاہیے تھا، اس وقت ان دونوں کو بے حد ڈسٹرب کر رہا تھا۔ نہ جذبات میں ہلچل تھی، نہ دھڑکنیں بے ترتیب تھی، نہ دلوں میں امنگ تھی، نہ سانسوں میں ترنگ۔ ایک عجیب لا تعلقی، ایک گریز تھا جو ان دونوں کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہا تھا۔ مذاب، احمد کی آواز پر وہ چونکی۔ ساری بات بتانے کے باوجود ایک حقیقت ایسی ہے جو میں چاہنے کے باوجود آنٹی کو نہیں بتا سکا، لیکن جس طرح تم نے ان تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، میں امید کرتا ہوں تم میری بات کو بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہو۔ اس کے قدر توقف پر مذاب کو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہونے لگا۔ اگرچہ وقت اس بات کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا، میں یہ بات قبل از وقت کہہ رہا ہوں، مگر ایسا صرف اذیت کے اس احساس کو کم کرنے کے لیے جو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وہ بے چین سا ہو رہا تھا۔ مذاب، یہ وقت جو ہم لوگوں نے گزارا بہت تکلیف دہ تھا اور میرے لیے تو اس لحاظ سے ناقابل برداشت تھا کہ میں خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تم اس اذیت کا اندازہ کر سکتی ہو مذاب، جس میں نے ایک طویل عرصہ گزارا، ایک باشعور انسان جو وقت پڑنے پر اپنی تمام تر غیر معمولی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے، اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا، اس کی شناخت کیا ہے، تو سوچو اس کی شخصیت ان تمام حادثات سے کس طرح متاثر ہوئی ہوگی۔ میں بھی ذاتی کشمکش کا شکار ہو چکا تھا۔ اس دوران میری ملاقات رابعہ سے ہوئی، وہ ایک بے سہارا لڑکی تھی، اسے ایک مضبوط سہارے کی تلاش تھی اور میں جذباتی پناہ کا متلاشی، سو ہم دونوں نے شادی کر لی۔ احمد نے مجرمانہ انداز میں اعتراف کیا۔ نکاح انتہائی سادگی سے ہوا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ کوئی چیز ہے جو مجھے یہ سب کرنے سے روک رہی ہے، مگر ایک لمحے کے توقف کرتے ہوئے اس نے مذاب کے جذبات کا اندازہ لگانا چاہا، اور مذاب کے لیے تو انکشاف اس حد تک غیر متوقع تھا کہ وہ بس ایک ہی زاویے پہ اس پر نظر ٹکائے بیٹھی رہ گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس خبر پہ اسے کس رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مذاب کے اس پتھرائے وجود سے نظریں چرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب انجانے میں مذاب، تم سمجھ رہی نا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر یہ سب ہو گیا اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا اندرونی خلفشار اور کشمکش اس کے چہرے سے یاد تھی۔ میں جانتا ہوں دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں رابعہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ احمد کی آواز بھر آ گئی۔ وہ مجھ پر جان چھڑکتی ہے اور میں بھی اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا مذاب، ہم سب لوگ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایک دم اس کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا اور بے اختیار بلا ارادہ اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہمارے نکاح کا علم بہت کم لوگوں کو تھا، اگر میں کوئی خود غرضانہ فیصلہ کر بھی لوں تو وہ تمہاری زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود میں فیصلے کا حق تمہیں سونپتا ہوں۔ اور بھیگی آنکھوں سمیت اس سے گویا التجا کر رہا تھا کہ وہ اس پر اور رابعہ پر رحم کرو۔ پھر نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے، احمد کی اعزاز کی دھندلائی آنکھیں اس مجسمے کا طواف کرتی رہی اور تبھی شاید کسی فیصلے پر پہنچ کر اس کے ساخت و سامد وجود نے جھرجھری لی اور اس کے ساتھ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے تھے۔ تم نے بالکل درست کہا تھا احمد ریاض، دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کی ہونٹوں میں جنبش ہوئی اور احمد کا دل سماعت بن کے دھڑکنے لگا۔ یوں لگتا ہے میرے اور تمہارے سنجوگ کا فیصلہ انسانوں کا فیصلہ تھا، کاتب تقدیر نے ہمارے جو لکھا وہ کچھ اور تھا، اور تقدیر سے انحراف نہ تم کر سکتے ہو نہ میں۔ سو احمد ریاض، میں خود تم سے اپنی آزادی طلب کرتی ہوں۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی اور احمد حیرت و بے یقینی کے سمندر میں غرق ہوا جا رہا تھا۔ حیران مت تو احمد، فیصلے میں اتنی جلدی اس لیے کی ہے کہ ابھی وقت میری مٹھی میں اور میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے ہونٹوں پر آسودہ لیکن تھکن زدہ مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ احمد تشکرانہ لیکن خاموش نہیں گیا، اس کے چہرے پر ڈالی اٹھ کھڑا ہوا۔ اجالا پھیل رہا ہے احمد، تم جا کے رابعہ کے ساتھ تیاری کرو، ہم سب اکٹھے گھر جائیں گے۔ اس کے کہنے پر احمد کے ہونٹوں پر بے اختیاری جاندار سی مسکراہٹ ابھری اور اس بات میں سر لا کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ میں نے تم سے محبت نہیں کی احمد، نہ تمہیں چاہا، ہاں، مگر تمہیں سوچا بہت ہے۔
اس نے ہیمر کی چوڑی پشت پر نظر جما کر ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر جیسے تھک کر بستر پر سیدھی لیٹ کر اسے اپنی نظریں آسمان پر جما دی، جہاں رات کی سیاہی تیزی سے دن کے اجالے میں تبدیل ہوتی اس نے کہیں پڑھا تھا۔ کچھ لمحے بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں، اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ کون شخص کس کا سیارہ بنایا جائے گا۔ اس طرح کوئی خاص کھڑی بڑی نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اس وقت ایک قلب کی سوئیاں کسی دوسرے قلب کے تابع کر دی جاتی ہیں، پھر جو وقت پہلے کا رہتا ہے وہی وقت دوسرے قلب کی گھڑی بتاتی ہے۔ جو موسم جو دن پہلے قلب میں طلوع ہوتا ہے وہی دوسرے کے آئینے میں منعکس ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے بہت اوپر آسمانوں میں جب میری حیات کا فیصلہ رقم کیا گیا تو میرے دل قلب کو ارکان حسن بختیار کے قلب کے تابع کر دیا گیا، اور جب اس کے دل میں میری محبت کا موسم آ ٹھہرا تو میرا دل اس موسم کا عکس کیوں نہ بنتا۔ چنبیلی کی نرم خوشبو سے بوجھل ہوا اسے دھیرے دھیرے تھپک رہی تھی۔ اس کی خمار آلود پل کے لہجہ بھر کو بند ہوئی جب کوئی شبیہ خواب کے سر سراتے پردے پر جھلملائی۔ میں نے محبت کی ہے، بے تحاشا محبت، عشق کی سرحدوں کو چھوتی ہوئی، اپنے جذبوں کی عمیق گہرائیوں اور دل و جان کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ چاہا۔ جانتی ہو کسے؟ اور اس کی پل کے پل بھر میں ایک دوسرے سے جدا ہو کی چمکتی مسکراہٹ سورج کی اولین کرنوں کی طرح اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی، اور اسے اس سوال کا جواب دینے میں کوئی مشکل درپیش نہ آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی فٹ پاتھ پر چلی جا رہی تھی۔ آج اسکول میں اس کا آخری دن تھا۔ آتے ہوئے اس نے اپنی آخری تنخواہ پیپلی والے سائیں کے کشکول میں ڈال دی اور انسیت کے احساس سے چور ہوتے ہوئے کہا، میں اس شہر سے جا رہی ہوں سائیں، لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ سائیں کا پوری یقین لہجے سے حیران کر گیا۔ سائیں کو ہر بات کا اشارہ مل جاتا ہے، بیٹی یقیناً تمہارا دانا پانی اس شہر سے ختم نہیں ہوا۔ پاس کھڑے ایک شخص نے گویا وضاحت کی، اور وہ دلی دل میں سائیں کی متعارف ہوتی آگے بڑھ گئی۔ چند قدم آگے جا کے اسے احساس ہوا کہ سلور گرے کرولا انتہائی سست روی کے ساتھ اس کے عین برابر چلی آ رہی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو اپنی نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ نہ جانے کہ اس کا دل چاہا اسے تنگ کرنے کو اسے کوئی رسپانس دے بغیر ناک کی سیدھ میں چلتی رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ گاڑی رک گئی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن کر اس کا دل پوری قوت سے دھڑکا۔ بھاری قدموں کی آواز دور سے نزدیک اور نزدیک سے نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شنیل کی مسحور کن مہک اس کے وجود کے گرد گھیرا تنگ کرنے لگی۔ اضطراری کے انداز میں ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ منتظر ہی رہی کہ ابھی کچھ کہے گا، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی تھی۔ تیز ہوا سے پھڑ پڑاتے آنچل اور چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹتے اس نے چڑھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ ڈر لگتا ہے۔ ڈر کیسا؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی، اور براؤن آنکھوں میں چمکتے شہد کی سی روشنی نظر آئی تھی۔ آپ کی خفگی کا ڈر؟ ہر دفعہ ہر بات کے جواب میں آپ کی ڈانٹ ٹپٹ کے سوا کچھ ہاتھ نہیں ہے، اور یہ میرے سینے میں دھڑکتا بیچارہ معصوم سا دل آپ کی مزید خفگی افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے تو آپ کو لفٹ دینے کی آفر کی بجائے خود فٹ پاتھ پر مارچ کرنے آیا ہوں۔ اوئے ہوئے، ایڈا ڈر! شرارت میں اس معصومیت سے بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ آپ ایسی حرکتیں کرتے کیوں ہیں؟ کیسی حرکتیں؟ وہ قدرے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسروں کو ناراض اور خفا کرنے والی، اس نے بالوں کی لٹکانوں کے پیچھے اڑسی، اسی لیے کہ مجھے منانے والی حرکتیں بھی خوب آتی ہیں۔ اس کا معنی خیز لہجہ مزاج کو بری طرح سرخ کر گیا۔ وہ اس کے سبھی چہرے پر پھیلتی حجاب میں سرخی کو دیکھتے رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ گھاؤں کی تپش سے بوکھلائی دے رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں مزاج؟ وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا تو اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا تو میں ساری رات سو نہیں پایا تھا، اور میرے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ عجیب بے قراری اور بے چینی میری روح میں سما گئی تھی، مجھے معلوم بھی نہ ہو پاتا، اور میں کئی گھنٹے آپ کے تصور میں بتا دیتا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس تمام عرصے میں آپ سے دوری کا خیال ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں ہے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ کسی اور کا نصیب بھی ہو سکتی ہیں۔ احمد ریاض سے آپ کے تعلق کا علم ہو جانے کے بعد میں بے یقین نہ تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرے اندر روح بن کر سما چکی ہے وہ مجھ سے دور چلی جائے، اور بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی فرد کو خود سے بڑھ کر چاہیں پھر وہ بھی ایسے نہ پا سکیں؟ اور مجھے لگتا ہے مزاج یہ میرا یقین تھا جس کی بدولت میں نے آپ کو پا لیا، ورنہ بظاہر تو یہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ قریب سے گزرتے کسی منچ لینے نے دیکھ کر زور سے سیٹی بجائی، دونوں ایک ساتھ چونکے اور مزاج بری طرح چہمکی۔ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ارے واہ، میں آپ کو اپنے بے مثال عشق کی داستان سنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کی پرواہ کر رہی ہیں۔ جانتی ہیں اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھتا کہ مزاج کون ہے تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ اس نے قدرے جھک کر اس سے پوچھا۔ کیا؟ اس کی سی آنکھوں میں اشتیاق ابھرا۔ یہی کہ سورج کی اولین کرن مزاج ہے، وہ بارش کا سب سے پہلا قطرہ جو میرے دل کے صحرا پر برسا اور چاروں طرف پھول ہی پھول مہکا گیا۔ چاند کی رو پہلی کرن مزاج کا دوسرا روپ ہے، وہ صحرا کے سینے پر ڈولتی چاندنی کا عکس ہے۔ مسٹر ارگان، اسے جذبات کی رو میں بہکتے دیکھ کر وہ بے اختیاری سے ٹوکی۔ آپ کو کب عقل آئے گی؟ کیا ہوا؟ بہت درجہ حیران تھا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ محبت کیسا خوبصورت ہے، ساری چلچلاتی دھوپ میں کیسا لگے گا؟ او آئی ایم سو سوری۔ اسے احساس ہوا کہ دھوپ درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر براہ راست ان پر پڑ رہی ہے۔ میں ہوں ہی کم عقل اور نادان، ہمیشہ درست بات غلط وقت پر کہہ دیتا ہوں۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے بے چارگی سے کہا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اس کے ساتھ ہی مسکرا دیا۔ آئیے مدام۔ چند قدم پیچھے پلٹ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے قدر جھک کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی وہاں سے روانہ ہوگی، لیکن وہاں رہ جانے والی فضا محبت کے بولوں سے مہکتی رہی۔ ختم شد۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا طویل ناول؟ اپنی رائے کا زور ظاہر کیجیے گا۔ مجھے اچھا لگا، مجھے پسند آیا، یہ والا ناول پسند آیا مجھے نا۔
آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو اینڈ کریں گے. رابعہ خان اس لیے بولتے ہیں، اچھا تھلو پڑھنا شروع کر دی میں تاڑا. جب طلاق ہی نہیں دلوانی تھی تو شادی کیوں کروائی بڈھے نے؟ شوہر نے آنے کو کہا ہے تو چلی جا. اس لیے بولتے ہیں انسان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ایجوکیشن سے انسان میں کانفیڈنس آتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہے. صحیح کہا آپ نے. انہیں بلایا تھا اسی کہ آ جا بی بی، تو آپ ٹور کے چلی جاندی. پھڑ کے سدھی خودکشی کر لی تھی جا کے بی بی نے نا. پڑھی لکھی تو تھی وہ، اس نے گریجویشن کے پیپر دینے تھے. ایڈی بھی ان پڑھ نہیں سی، بس نا دماغوں پیدل سی. تھینک یو ربیہ. امرین کاشف ناول اچھا تھا پڑھنے کو. پریحان کو مرنا نہیں چاہیے تھا. صحیح بات ہے، مجھے بھی ناول پسند ہے، لیکن اینڈ تے جڑی پریحان مار دیتی نا انہوں نے، ناول دا مزہ ہی کرکرا ہو گیا. تھینک یو امرین. تقدیس توقیر اوسم. تھینک یو تقدیس توقیر. امرین کاشف بہت بہت مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے آپ خیر و عافیت سے واپس آ گئے. اللہ آپ کا عمرہ قبول کرے، آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ ڈیئر امرین کاشف. موسیٰ سعید ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک قبول کرے، آمین ثم آمین. تھینک یو موسیٰ سعید. حماد شاہ ویری نائس. بہت سیڈ اینڈنگ واقعی بڑی سیڈ سی. تھینک یو حماد شاہ. شہباز آمین. تھینک یو شہباز. امرین کاشف زبردست ناول سن کے مزہ آیا. تھینک یو امرین کاشف. مانور نے دل بھیجے. تھینک یو مانور جی. تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. تو کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.